بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستوں، میں ریت سلیم، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل ناول آرچڈ۔ کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ جی تو گائز، آج ہم نے اپنے ناول کی سیکنڈ ایپیسوڈ ریڈ کرنی ہے۔ تو اس سے پہلے اگر آپ نے میرے چینل ناول آرچڈ کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں، ساتھ میں بیل آئیکن بھی پریس کر لیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ کو ملتی رہے۔ ویڈیو کو لائک، شیئر، کمنٹ کرنا نہ بھولیں۔ چلتے اپنی قسط کی طرف۔ لیکن اگر تم چاہو تو مجھے ان کے رومانٹک ہونے کے قصے سنا سکتی ہو۔ پچھلے 24 گھنٹے میں تم نے ان کے ساتھ جو خوبصورت وقت گزارا ہے، ان کی تفصیل سننے کو میں بالکل تیار بیٹھی ہوں۔ وہ اسے دیکھتے ہوئے شرارتی انداز میں بولی تو لیلی نے صرف اسے گھورا تھا۔ گھبراؤ نہیں یار، بتاؤ تم نے آج تک مجھ سے کچھ نہیں چھپایا تو ان کی امپورٹنٹ بات مجھ سے چھپاؤ گی؟ اس نے معصومیت کی انتہا کر دی۔ بچوں کو ایسی باتیں نہیں بتائی جاتی، لیلی نے کسی بڑی اماں کی طرح کہا تھا جس پر منہ بنا گئی۔ آئی ڈی کارڈ لا کر دکھا دوں یا برتھ سرٹیفکیٹ جس میں لکھا ہوا ہے کہ میں آپ جناب سے عمر میں بڑی ہوں؟ بیٹا شادی لوگوں کو نا لیول الگ ہوتا ہے، تم نہیں سمجھ سکتی، اس معاملے میں تم ابھی بچی ہو۔ اس کے گال کھینچتے ہوئے بالکل کسی بچے کو بہلانے والے انداز میں بولی، جس پر اس نے اگلے لمحے اس کے ہاتھ پر ایک زوردار تھپڑ دے مارا، جس کی آواز باہر بھی گئی تھی۔ اب وہاں اندر بیٹھ کے تم لوگ جنگلیوں کی طرح لڑ رہی ہو نا، تو بہتر ہوگا کہ الگ الگ کمرے میں سو جاؤ۔ باہر سے امی کی آواز سنائی دی، جس پر لیلی نے بڑی مشکل سے اپنی ہنسی کو کنٹرول کیا۔ رکو، میں دروازہ بند کر کے آتی ہوں، پھر تم سے دو ہاتھ کروں گی۔ ردا اس کے کان میں پھسپھساتے ہوئے باہر بھاگ کر دروازے کی طرف آئی اور دروازے کو اندر بند کرتے ہوئے ایک بار پھر سے اس کے پاس آ کر آلتی پالتی مار کر بیٹھ گئی، جبکہ وہ ہنستے ہوئے خود بھی اسے کیان کے بارے میں بتانے لگی۔ وہ اپنے وعدے کے مطابق صبح سویرے سے لینے کے لیے حاضر ہو گیا۔ وہ ابھی تک سو رہی تھی، ماما نے بھی اسے نہیں جگایا تھا، لیکن باہر اس کی آواز سنتے اس کی آنکھ کھل گئی۔ اس نے گھڑی کی طرف دیکھا جہاں صبح کے 10 بج رہے تھے۔ وہ اتنی زیادہ دیر تک سوئی تھی، اسے حیرت ہوئی۔ آج سے پہلے شاید اس نے اتنی گہری نیند کبھی لی تھی۔ اس نے بیڈ کی دوسری سائڈ دیکھا تو ردا ابھی تک سوئی ہوئی تھی۔ رات باتوں میں بہت دیر تک جاتی رہی تھی، شاید یہی وجہ تھی کہ اب تک ان دونوں کی آنکھ نہ کھلی تھی۔ ردا کو جگائے بنا وہ اٹھ کر فریش ہونے چلی گئی اور پھر شاید جلدی چینج کر کے باہر نکل گئی۔ ارے آگے دیکھو، کھل گئی اس کی آنکھیں۔ ردا اور یہ دونوں ساری رات جاگتی رہی ہیں، ساری رات اس کے کمرے سے آوازیں آتی رہی ہیں۔ مجھے پہلے پتا تھا یہ جلدی نہیں جاگنے والی، ماما نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، جو کیان کے ساتھ ہی آ کر بیٹھ گئی تھی۔ تمہارا شوہر تقریباً 2 گھنٹے سے یہاں آ کر بیٹھا ہوا اور تم ہو گے تمہاری نیند ہی پوری نہیں ہو رہی۔ ماما نے مسکراتے ہوئے اس کے لیے کپ میں چائے ڈالی۔ تو آپ مجھے جگا لیتی ماما، وہ اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگی تو مسکرا دی۔ میں نے تو کہا تھا کہ میں تمہیں جگا دوں گی، لیکن بلکہ اس سے بھی کہا تھا کہ وہ خود ہی تمہیں جگا لے، لیکن اس نے کہا کہ تم اپنی مرضی سے جاگو گی، اس لیے میں بھی مجبوراً خاموش ہوگی، ورنہ میں تمہاری صبح 5 بجے کروانے کا ارادہ رکھتی تھی۔ جلدی سے تیاری کرو، وہ تمہارے انتظار میں بیٹھا ہوا ہے، تمہارا ناشتہ لگاتی ہوں، ناشتہ کر کے تم گھر جانے کی تیاری کرو، کسی دعوت پر جانا ہے تم لوگوں نے۔ ماما اس کے قریب سے اٹھ کر کچن میں چلی گئی۔ تب اگلی لمحے اس نے اپنے بازو پر اس کی گرفت محسوس کی تھی اور وہ اسے اپنے بے حد قریب کھینچتے ہوئے اس کے نازک سے رخسار کو اپنے لبوں سے چھونے لگا۔ آئی مس یو، ساری رات مس کیا، جاؤ جلدی سے تیار ہو کر آ جاؤ، پھر نکلتے ہیں۔ اس کے گالوں پر اپنے لبوں کا لمس چھوڑتے ہوئے بولا تو اگلے لمحے وہاں سے بھاگ نکلی۔ اس کی غربت میں سے پسینہ آنے لگا تھا۔ کمرے میں آ کر اس نے گہری سانس لے کر خود کو پرسکون کیا۔ وہ اسے گھر کے اندر چھوڑ کر کہیں چلا گیا۔ وہ چینج کر کے باہر آئی تو اسے پتہ چلا کہ وہ صرف اسے چھوڑنے کے لیے آیا تھا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تو ایسا کیوں کر رہا ہے، اچانک کبھی بھی کہیں بھی چلا جاتا تھا۔ اس نے امی سے پوچھا تو پتہ چلا کہ رات کو وہ گھر آیا ہی نہیں تھا۔ اس کے دل میں پھر سے شک پیدا ہونے لگا، وہ گھر واپس نہیں آتا، اس کا مطلب تھا کہ وہ کہیں اور گیا ہوا تھا، لیکن کہاں؟ اس کے اتنے محبت بھرے انداز پر اس کے دل میں جو اس کے بارے میں خیال آیا تھا وہ بھی کچھ حد تک نکل چکا تھا، لیکن اس کا گھر سے غائب رہنا، کسی کو بھی بنا بتائے کہیں بھی چلے جانا اسے پھر سے شک میں ڈال رہا تھا۔ وہ اس طرح کے کسی وہم میں پڑنا تو نہیں چاہتی تھی، لیکن کیان کا انداز اسے ایسا سوچنے پر مجبور کر رہا تھا۔ لیلی امی ابو کے پاس جا کر کمرے میں آ گئی تھی۔ امی نے اسے بتایا کہ وہ دوپہر میں کسی دعوت پر جانا تھا، لیکن وہ اسے کسی دعوت پر لے کر نہیں گیا، حالانکہ وہ گھر سے بھی یہی کہہ کر لایا تھا کوئی لنچ کے لیے جانے والے ہیں، لیکن پھر سے کوئی فون آ گیا تو اسے گھر ڈراپ کر کے چلا گیا۔ اس کے تو بابا تو اس بات پر بہت غصہ آ رہا تھا اور وہ اس کی کلاس لینے کا بھی ارادہ رکھتے تھے، لیکن اس کی امی نے کہہ دی اسے ضرور کوئی بڑا کام ہوگا، ہو سکتا ہے کوئی مجبوری ہو۔ آج کل اس نے 2-3 جگہ ہاتھ ڈال رکھے ہیں، جس کی وجہ سے اکثر مصروف رہتا ہے، 2-3 نئے پروجیکٹ پر ایک ساتھ کام کرا ہے، جس کی وجہ سے مصروف رہتا ہے، اور امی کو یہ لگتا تھا کہ اس کی مصروفیت کی وجہ وہی پروجیکٹ ہے، لیکن بابا اسے رائے دینے کو تیار نہ تھے۔ اسے پتہ چلا کہ کیان نے خود شادی کے لیے اس کا نام لیا اور اس کی امی بابا کی پسند ہرگز نہیں تھی، بلکہ کیان خود اس سے شادی کرنا چاہتا تھا۔ اس کے گھر والوں کا یہ بھی دعویٰ تھا کہ اس سے محبت کرتا، اگر ایسا کچھ تھا تو اس کے شادی کی شروعات دنوں میں ایسا کرتا، شروعاتی بھی دن کیا، آج اس کی شادی کا وہ مشکل سے دوسرا دن ہوا تھا اور کیان اپنے کاموں میں مصروف ہو گیا تھا۔ اگر یہ شادی اس کی پسند سے، اس کی مرضی سے ہوئی تھی تو کیا اس کی محبت کی خاطر چند دن اس کے ساتھ نہیں بتا سکتا تھا، یا وہ چند دن کے لیے اپنے سارے ضروری کام چھوڑ کر اسے اپنی محبت کا احساس نہیں دلا سکتا تھا؟ گال تو صحیح ہے، بات برابر ہے۔ وہ بیزار سی کھڑکی کے پاس بیٹھی سامنے نظر آتے چاند کو دیکھ رہی تھی، جس کی طرح رات کو بالکل تنہا تھا۔ رات کے 8:30 بجے تھے اور وہ صبح کا گیا اب تک واپس نہیں آیا تھا۔ اس کے موبائل فون پر رنگ ہوئی تو اس نے مڑ کر بیڈ کی طرف دیکھا، جہاں اس کا فون ابھی تک اسی کی طرح اپنی تنہائی کا رونا رو رہا تھا۔ ہاں، مگر فرق صرف اتنا تھا کہ وہ چلائے یا روئے کسی کو کوئی فرق نہیں پڑتا تھا، کوئی اسے وجہ نہیں پوچھ سکتا تھا، لیکن اگر وہ اس طرح کی کوئی حرکت کرے تو وہ سب نے وجہ پوچھنی تھی، اور وہ جو وجہ اس کے پاس تھی وہ تو یقیناً سب کے لیے بے وجہ ہی ہوگی۔
اسے اپنے شوہر کی توجہ چاہیے تھی، وہ اس کے ساتھ وقت گزارنا چاہتی تھی، اس کے پاس رہنا چاہتی تھی، اسے جاننا چاہتی تھی، لیکن اس کے پاس تو اس کے لیے وقت ہی نہیں تھا۔ ایسی کون سی مصروفیت تھی جس کی کہ وہ اس کے پاس ہی رہتا تھا؟ پاس نہیں رہتا تھا۔ وہ اٹھ کر اپنے موبائل کے پاس آئی تو سامنے اس کا نمبر جگمگا رہا تھا۔ اس نے فون اٹینڈ کرتے ہوئے اپنے کان سے لگایا۔ ڈارلنگ جلدی سے تیار ہو جاؤ، میں 5 منٹ میں پہنچ رہا ہوں۔ میرا ہارن بجاتے باہر آنا، ڈنر پر چلیں گے۔ اس کا لہجہ دلکش لہجہ اس کی سماعتوں میں ٹکرایا۔ میں کھانا کھا چکی ہوں قیان، اس نے کافی اکتائے ہوئے لہجے میں کہا۔ کیا تم میرے بنا کھانا کھا چکی ہو؟ کیسی بیوی ہو تم، میرا انتظار تک نہیں کیا تم نے۔ چلو جلدی سے باہر ہو، میں تو کھاؤں گا نا، اور تم میرا ساتھ دینا ہوگا۔ وہ کچھ مایوس ہوتے ہوئے بولا۔ آپ گھر آ جائیں، میں یہیں آپ کا ساتھ دے دوں گی۔ میرا اس وقت کہیں باہر جانے کا دل نہیں کر رہا، اور ویسے بھی سردی کافی زیادہ، میرا نہیں خیال کہ ہمیں باہر نکلنا چاہیے، وقت بھی کافی زیادہ ہو چکا ہے۔ وہ بھی ناراضگی سے بھرپور انداز میں بولی۔ یہی تو رومانٹک موسم ہوتا ہے جانے من، تم باہر تو نکلو۔ وہ شاید اسے انکار کرنے کا موقع نہیں دینا چاہتا تھا۔ ٹھیک ہے، میں چینج کر لیتی ہوں۔ وہ ہار مان گئی۔ یہ ہوئی نا اچھی بیوی والی بات۔ چلو جلدی سے اپنی تیاری مکمل کر لو، میں 10 منٹ میں پہنچ رہا ہوں۔ ابھی تو 5 منٹ تھے، اس نے اس کی پہلی بات اسے یاد کروائی۔ تو میں تیار ہونے کے لیے زیادہ وقت دے رہا ہوں، اچھی طرح سے تیار ہو جاؤ، کم از کم دل دھڑکنے کا سامان تو کرو۔ وہ دلکشی سے مسکراتے ہوئے بولا تو اس نے بھی مسکرا کر فون بند کر دیا اور اب اٹھ کر تیار ہونے چلی گئی۔ 10 منٹ اب 20 منٹ میں بدل چکے تھے۔ وہ نیچے کھڑی اس کے آنے کا انتظار کرتی جب ماما کچن سے نکلی، شاید بابا کے لیے چائے بنا دی۔ ارے میری جان، تم یہاں باہر اتنی ٹھنڈ میں کیوں کھڑی ہو؟ اسے دروازے کے پاس کھڑے دیکھ کر پوچھنے لگی، بے ساختہ اس کی تیاری پر ماشاء اللہ کا۔ ماما جان، قیان کا فون آیا تھا، کہہ رہے تھے کہ میں آ رہا ہوں لینے کے لیے، تیار ہو جاؤ، تھوڑی دیر باہر چلیں گے۔ لیکن 10 منٹ کا کہا تھا، 20 منٹ ہو گئے اب تک نہیں آئے۔ آ جائے گا میری جان، آ جائے گا، تم پریشان مت ہو، کافی زیادہ مصروف رہتا ہے، لیکن تمہیں نا آہستہ آہستہ عادت ہو جائے گی اس کی مصروفیات کے ساتھ ڈیل کرنے کی۔ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جن پر ہمیں کمپرومائز کرنا پڑتا ہے۔ قیان کی مصروفیت اصل میں اس کی مجبوری ہے، لیکن جس دن تم اس کی مصروفیات کی وجہ جان جاؤ گے نا، تمہیں بھی اس سے شکایت نہیں رہے گی۔ اس کے بابا کو تو بس بہانہ چاہیے ہوتا ہے اسے ڈانٹنے کا۔ میں کیا کہہ رہی تھی، اسے ان کی بات کچھ سمجھ میں نہیں آئی، لیکن اس کی مسکرا کر سر ہلا دیا، کیونکہ باہر سے گاڑی کے ہارن کی آواز آئی تھی، مطلب وہ آ چکا تھا۔ آ گیا میرا جلد باز بیٹا، جاؤ ورنہ ابھی اندر آ کر تمہیں لیٹ ہونے کا الزام دے دے گا۔ انہوں نے مسکراتے ہوئے اسے جانے کے لیے کہا، جب کہ وہ بھی اپنی شال درست کرتی باہر نکل گئی۔ ہائے، وہ گاڑی میں آ کر بیٹھی تو قیان نے دل فریب انداز میں دل پر ہاتھ رکھ کر آ بھری۔ ہائے ہائے، بعد میں کیجیے گا، پہلے یہ بتائیے کہ آپ نے مجھے 10 منٹ کے لیے کہا تھا تو اتنے لیٹ کیوں آئے؟ اب یہ مت کہیے کہ مجھے وقت دینے کے لیے، میں بہت پہلے تیار ہو کر بیٹھ گئی تھی۔ اس کے بہانے پر پانی پھیرتے ہوئے بولی۔ آنکھوں میں کاجل ڈالے اپنی نگاہوں کو قاتلانہ بنائے ہوئے تھی، جبکہ ہونٹوں پر ہلکی سی لپسٹک تھی، یعنی کہ وہ اتنی سی تیاری میں بھی اس کے لیے دل دھڑکنے کا سامان کر چکی تھی۔ تمہارے لیے خوبصورت گلاب ڈھونڈتے ہوئے زیادہ ٹائم لگ گیا، اس نے خوبصورت سا نازک پھول اس کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا۔ یہ پھول تو صبح گارڈن میں لگا ہوا تھا۔ وہ ایک نظر میں اسے پہچان گئی تھی۔ آپ کی گاڑی ابھی اسی گملے کے پاس کھڑی تھی جب میں آ کر گاڑی میں بیٹھی، آپ نے توڑا نا؟ اس کی چوڑی کو پکڑتے ہوئے بولی۔ یار ٹریفک بہت تھا، آخر اس نے اپنی غلطی مان لی، جبکہ اس کے انداز پر اس کے ہاتھ سے پھول پکڑنے پر مجبور ہو گئی۔ آئندہ اگر آپ لیٹ آئے نا تو میں آپ کے ساتھ کہیں نہیں جاؤں گی، اور نہ ہی آپ کا انتظار کروں گی، سویا کروں گی آرام سے، اس نے دھمکی دی تھی۔ ہاں جناب، یہ دھمکیاں سننے کے لیے تو شادی کی ہے میں نے۔ کوئی ہے اس دنیا میں ہم سے محبت کرنے والا جو رات دیر تک آسمان کے ستارے گنتے ہوئے میرا انتظار کیا کرے گا؟ اللہ پاک مجھے حسین دلربا کو ذرا انتظار میں ڈالنے کی توفیق عطا فرما۔ وہ دلکش انداز میں کہتا اسے ہنسنے پر مجبور کر کے، جبکہ اس کی حسین مسکراہٹ پر وہ قربان ہوتے ہوئے دلکشی سے مسکراتی ہے۔ ارے یار کچھ تو کھاؤ، کم از کم میرا ساتھ نبھانے کے لیے کچھ کھا لو، تم بہت بورنگ ہوتی جا رہی ہو، کیسے ہوگا گزارا تمہارے ساتھ میرا؟ وہ اس کی پلیٹ میں کچھ ڈالتے ہوئے کہنے لگا، جس پر وہ انکار کری تھی۔ میں آپ کو بتا تو رہی ہوں کہ میں آپ کے آنے سے پہلے کھانا کھا چکی تھی، تو کیوں کھایا تھا؟ تمہیں میرے آنے کا انتظار کرنا چاہیے تھا، ایسا کون کرتا ہے؟ ابھی ہماری شادی کو دن ہی کتنے ہوئے، کم از کم رات کا کھانا تو ہم ایک ساتھ کھا سکتے ہیں نا؟ وہ کافی ناراضگی سے بول رہا تھا۔ ولیل کو اس کی باتیں بہت عجیب لگ رہی تھی، اس طرح سے ناراض تو اسے ہونا چاہیے تھا، لیکن الٹا وہ اس سے ناراض کیوں ہو رہا تھا؟ ہاں بالکل، آپ مجھے بنا اپنے آنے جانے کا کچھ بتائے کبھی بھی کہیں بھی چلے جائیں اور میں آپ کے انتظار میں بھوکی بیٹھی رہوں، ہونا چاہتے ہوئے بھی شکوہ کر کے۔ میں کام پر گیا تھا ولیل، اگر ضروری نہ ہوتا تو نہیں جاتا نا۔ نہ جانے کیسے اس کے لہجے میں سختی آ گئی، جبکہ اس کے لہجے پر وہ نظر چکا کہ شاید اسے امید نہ تھی کہ اتنا چاہنے والا شوہر اس سے اس طرح سے کچھ کہے گا۔ آئی ایم سوری یار، تم ناراض مت ہو، میری غلطی ہے، مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، مجھے تمہیں بتا کر جانا چاہیے تھا، لیکن تمہارے سامنے تو فون آیا تھا نا۔ خیر چھوڑو یہ فضول بحث، تمہارے لیے کافی منگواتا ہوں، ویٹر کو اشارہ کرتے بولا۔ ارے نہیں، بہت رات ہوگی، اب کافی پیوں گی تو نیند نہیں آئے گی، وہ انکار کرنے لگی۔ میں تمہاری نیند ہی تو بھگانا چاہتا ہوں ڈارلنگ، کیونکہ میرا کوئی ارادہ نہیں تمہیں آج رات سونے دینے کا۔ اس کا بے باک لہجہ ولیل کو نگاہیں جھکانے پر مجبور کر کیا تھا۔ اس کے رخسار سرخی چھلکنے لگے تھے، جبکہ قیان کے لبوں پر دل فریب مسکراہٹ تھی، جبکہ مسکراتے ہوئے اٹھ کر اس کے ساتھ بالکل ساتھ والی چیئر پر بیٹھ کر اس کے ہاتھ تھام چکا تھا۔ شاید وہ کھانا کھا چکا تھا، اس کے حسین رنگ و روپ دیکھنے کے بعد اپنی نیت بدل چکا تھا۔ آپ ٹھیک سے کھانا تو کھا لیں، اس نے گھبراتے ہوئے کہا، کیونکہ اس کی گرم سانسوں کو اپنے چہرے پر محسوس کری تھی۔ ہائے قیان! اس سے پہلے کو کچھ کہتا ہے اسے اپنے پیچھے سے نسوانی آواز سنائی دی۔ اس نے فوراً ولیل کا ہاتھ چھوڑا اور اٹھ کر کھڑا ہو گیا، اس کے چہرے پر تھوڑی حیرانگی تھی۔ او مائی گاڈ، یہ تم ہی ہو؟ تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ وہ اگلے لمحے اس کے ساتھ لگتے ہوئے جوش سے بولی۔ ہائے انجم، کیسی ہو تم؟ سرپرائز دے دیا یار، تم یہاں اچانک؟ وہ بھی خوش دلی سے بولا۔
ارے یار مجھے تو 1 ویک ہو گیا ہے بھائی، یہ لڑکی کون ہے تمہارے ساتھ؟ اس نے لیل کی طرف دیکھتے ہوئے کہا ویٹ، نیو گرل فرینڈ؟ ہاں جتنے تمہارے پاس بیٹھے تھے، جتنے پاس بیٹھے تھے نا، اس کے میں نے خود ہی اندازہ لگا لیا. خیر اگر یہ نیو والی تو اس کا کیا ہوگا؟ ہاں ہاں گھبراؤ مت، تمہارا بریک اپ کروانے نہیں آئی ہوں میں، مذاق کر رہی ہوں. تم اپنی گرل فرینڈ کے ساتھ اپنی ڈیٹ انجوائے کرو، میں چلتی ہوں. اور کتنی دیر بس ان دونوں کو آپس میں باتیں کرتے دیکھتی رہی. پھر وہ لڑکی چلے گی. اسے سمجھ نہیں آیا کیان نے کیوں نہیں سے بتایا کہ وہ اس کی بیوی ہے. چلو چلنا چاہیے، آج چلتے ہیں، میں بل پے کر کے آتا ہوں. تم چل کے گاڑی میں بیٹھو، وہ اس سے کہتے ہوئے کاؤنٹر کی طرف چلا گیا، جبکہ وہ خاموشی سے اٹھ کر باہر نکل گئی. کیا ہوا تم اتنی خاموش کیوں؟ میرا نہیں خیال کہ تم خاموش طبیعت ہو. لیکن شادی کے بعد ہو گئی. کیا شادی کے بعد لڑکیاں بورنگ ہو جاتی؟ لیکن میں تم سے اتنی جلدی بدلنے کی امید نہیں رکھتا تھا. آپ نے اس لڑکی کو بتایا کیوں نہیں کہ میں آپ کی بیوی ہوں؟ کتنی بے شرمی سے وہ کہہ رہی تھی کہ میں آپ کی گرل فرینڈ ہوں. اتنا گھٹیا رشتہ بنا رہی تھی وہ آپ کا میرے ساتھ. آپ خاموش رہے، وجہ سے پھٹ پڑی تھی. ریلیکس جان ریلیکس. کیا ہو گیا تمہیں؟ بہت بولتی ہو. وہ بہت بولتی ہے، مجھے بات کرنے کا موقع ہی کہاں دے رہی تھی. اس نے تمہارا رشتہ کسی غیر کے ساتھ نہیں، میرے ساتھ ہی بنایا. دوست ہے وہ میری، میں کلیئر کر دوں گا. تم اتنی پریشان کیوں ہو رہی ہو؟ اگر تم خود کیوں خاموش ہو کر بیٹھی ہوئی تھی؟ تم خود بھی تو بول سکتی تھی نا، اسے بتا سکتی تھی. تم میری کیا اب موڈ ٹھیک کرو، اس میں اتنا ناراض ہونے والی پریشان ہونے کی کوئی بات نہیں ہے. اور شاید اس وقت کسی طرح کی بیکار باتوں میں پڑھنا چاہتا تھا. اور لیل کو خود بھی احساس ہو کہ شادی کے بعد پہلی بار اس کے ساتھ باہر آئی ہے. اس بات کو ایشو نہیں بنا سکتی. وہ کہہ تو رہا تھا وہ اس کی دوست ہے، وہ خود ہی سے کلیئر کر دے گا. اس نے خود کو ریلیکس کرنے کی کوشش کی، جبکہ تھوڑا آگے جا کر وہ آئس کریم پارلر کے باہر گاڑی روک چکا تھا. بندہ ویسے دماغوں ویلا ہی ہے، سمجھ نہیں آتی کس ٹائم کی کر جائے. وہ سامنے سے دیکھ رہی تھی، وہ فون کان سے لگا دائیں بائیں گھومے جا رہا تھا، جبکہ آئس کریم دینے کے لیے بھی کوئی لڑکا گاڑی تک آیا تھا. اس نے خاموشی سے اس کے ہاتھ سے آئس کریم کا کپ تھام لیا، جبکہ اس کا سارا دھیان سامنے فون پر کسی سے لڑتے کایان کی طرف تھا. کیا بات ہے، آپ پریشان لگ رہی ہیں؟ وہ اس کے ساتھ آ کر بیٹھا تو وہ رہنے سے کی پوچھے بنا. جان بزنس کی پریشانیاں تو چلتی رہتی ہیں، تم چھوڑو ان سب چیزوں کو. یہ بتاؤ کہ تمہارا دن کیسا گزرا، مجھے مس کیا؟ وہ ٹاپک بدل رہا تھا، جبکہ اس نے مسکرا کر گردن جھکا لی. اس کا مطلب ہے کہ تم نے مجھے بہت مس کیا. وہ خود سے اندازہ لگاتے ہوئے بولا، جبکہ اس کے انداز پر مسکرا دی. میرا گھر چلنے کا کوئی ارادہ نہیں ہے، ساحل سمندر پر جانے کا ارادہ. کیا کہتی ہو تم؟ تمہیں سمندر پسند ہے؟ وہ گاڑی گھر کے راستے پر لے جانے کی بجائے راستہ بدلتے ہوئے بولا. وہ اس وقت بہت زیادہ ٹھنڈ ہوگی ہے وہاں کایان. میرے خیال میں ہمیں گھر ہی سے نکلنا چاہیے، گھر کے لیے نکلنا چاہیے. سردیوں کی اس رات میں اس طرح سمندر کی طرف جانا بالکل بے وقوفی سے لگ رہی ہے. او یار تم بھی حد کرتی ہو. اگر تمہیں سردی لگی تو میرے سینے میں چھپ جانا، میں تم سے وعدہ کرتا ہوں میں تمہیں سردی نہیں لگنے دوں گا. اس کا انداز انتہائی رومانٹک تھا. اس کے بے باک انداز پر اسے کوئی جواب تک نہ دے پایا، جبکہ وہ ساحل سمندر کے تھوڑے فاصلے پر گاڑی روکتے سے باہر آنے کا اشارہ کر رہا تھا. گاڑی سے نکلتے ہی سرد ہواؤں نے اسے ٹھٹھرنے پر مجبور کر دیا، جبکہ وہ تیزی سے اس کے پاس آتا اسے اپنے قریب کر چکا تھا. مجھے یہ جگہ بہت پسند ہے، تمہیں بھی آہستہ آہستہ پسند آنے لگی ہے. جب تم میرے ساتھ رہنے لگو گی تو بھی شروعات ہے، اس سردی کی عادت ڈال لو جان، کیونکہ مجھے سردی پسند ہے. جب تم میرے بہت نزدیک ہوتی ہو. وہ اس کے چہرے کو اپنے بہت قریب کیے ہوئے بولا. اس کے ہونٹ کانپ رہے تھے. اس نے چھپ کر اس کے لب پر اپنے ہونٹ رکھے، جبکہ اس کے کپکپاتے وجود کو دیکھ کر مسکرا دیا. شاید اس کی معصوم سی جان پر ترس آ گیا تھا. اوہ یار تم سچ میں بہت بورنگ ہو. چلو پھر چلتے ہیں، ورنہ تم یہی سردی سے بے ہوش ہو جاؤ گی. میں تمہیں بے ہوش کرنے کا رسک نہیں لے سکتا، کیونکہ آج کی حسین رات تمہیں پر ہوش و حواس میں میرے ساتھ بتانی ہے. وہ اپنے انداز میں سے پوری جگہ دکھا رہا تھا. اسی شہر میں رہنے کے باوجود وہ یہاں کبھی نہیں آئی تھی. اس طرح کے مکانات اسے زیادہ پسند بھی نہیں تھے مقامات، لیکن آج کایان کے ساتھ اسے اس جگہ کی خوبصورتی کو محسوس کرنے کے لیے مجبور کر گیا. وہ اتنی محبت سے اسے ایک ایک جگہ دکھا رہا تھا، اسے جگہوں کی اہمیت بتا رہا تھا کہ وہ نہ چاہتے ہوئے بھی دلچسپی سے اسے سننے لگی. جب وہ وہاں سے واپس آنے لگے تو بے شک وہ جگہ اس کی بھی بہت پسندیدہ ہو گئی تھی. وہ دوبارہ یہاں آنا چاہتی تھی، لیکن اپنے ہم سفر کے ساتھ. اس کے ساتھ بھرپور وقت گزار کر واپس گھر آئی تو ہر طرف خاموشی چھائی ہوئی تھی. ہر طرف اندھیرے کا راز تھا. وہ اسے کمرے میں لے گیا تھا. اس کی شکایت دور ہو چکی تھی. کایان کا اسے وقت نہ دینے والی شکایت اسے نہ صرف بھرپور ساتھ دے گیا تھا، بلکہ اس کا اسی میں اہمیت دینا، چاہت بھری نگاہ سے دیکھنا، باتیں کرنے سے خوش کر گیا تھا. وہ ایک دم ہلکی پھلکی ہو گئی تھی. وہ اتنی خوش تھی کہ کوئی انتہا نہیں. بس اس کے ساتھ اس کا شوہر تھا جو اسے محبت کرتا تھا. کمرے میں آنے کے بعد وہ چینج کرنے چلے گی، جبکہ وہیں پر بیٹھا اس کا انتظار کرتا. وہ چینج کر کے باہر نکلی تو اسے اپنے آپ کو شوق نگاہوں سے دیکھتے پا کر وہ شرما کر نگاہیں جھکا گئی. بیگم اتنی دور سے آپ کی نگاہوں کی ادائیں سمجھ نہیں آ رہی. یہاں پاس آئیے، ہماری جیسے عورتوں پہ شرمائیے تو کوئی بات بنے. وہ پرشوق نگاہوں سے دیکھتے ہوئے دل فریب انداز میں بولا. مجھے آپ کے ساتھ کوئی بات نہیں بنانی، آپ دور رہیے. اشارے سے کھلکھلائی. اب آپ کا ہی حکم بھی مان لیا جائے. اتنے بھی فرمانبردار شوہر نہیں ہم. وہ ایک جھٹکے سے اٹھ کر اس کے پاس آتا ہے، اسے اپنے بہت قریب کر گیا. جبکہ قریب کیا کر گیا وہ تو اس کی سانسیں ہی روک گیا. اس کی ساری شوخی کہیں جاتی رہی. اسے خود میں قید کرتا اور بے خود ہوتا چلا گیا. کایان
اس کے اچانک اسے باہوں میں اٹھانے پر وہ گھبرا سی گئی۔ میرے خیال میں ہمیں بہت باتیں کر چکے ہیں، اب مزید باتیں نہیں، عمل کرنے کا وقت ہے۔ وہ نرمی سے اس کے لبوں کو نرمی کو چھوتا اسے بیڈ پر لے گیا۔ اسے بیڈ پر لٹاتے وہ پوری طرح اس پر قابض ہوتا چاہ رہا تھا۔ اپنے دوپٹے کو خود سے دور ہوتا دیکھ وہ آنکھیں بند کر چکی تھی۔ اپنی بیوٹی بارن پہ لبوں کا لمس محسوس کرتی اور اپنی دھڑکنوں کے شور سے گھبرا سی گئی۔ اس کا انداز شدت پکڑتا جا رہا تھا۔ اس کی شدت سے گھبرا کر لیل نے کروٹ لے کر اس کی جھلسا دینے والی کربٹ سے رہائی چاہی، لیکن کایان نے اس کی کوشش کو ناکام کر دیا۔ وہ شاید اس کے گریز پر ناراض ہو گیا تھا۔ ایک جھٹکے میں اس کے بالوں کو اپنی مٹھی میں جکڑ چکا تھا۔ میری محبتوں میں سانس لینا تمہارا فرض ہے جانا، مجھ سے بھاگنا چھوڑ دو۔ وہ ایک جھٹکے میں اسے اپنے قریب کرتے اس کے پور پور پر اپنے لبوں سے اپنا نام لکھنے لگا۔ اس کی بے پناہ جھلسا دینے والی کربت کو سہتی وہ خود کو اس کے حوالے کر دی۔ اس کی کربت میں اس کی دھڑکنوں میں ایک فنا کر دینے والا طوفان اٹھا۔ اس کا دل سوکھے پتے کی طرح رسنے لگا۔ اس کے چہرے، گردن اور لبوں پر بے باک چاہت کے نقش چھوڑتا چلا گیا۔ وہ نہ جاننے میں باقی کی کون کون سی حد پار کرتا چلا گیا۔ جب اس کے فون نے شور مچا دیا، بدمزاح ہو کر پیچھے ہٹ اور فون کال اٹینڈ کر لی۔ اس وقت میں بہت بزی ہوں، بعد میں فون کرنا، بس اتنا کہہ کر اس نے فون بند کرتے دودھ صوفے پر اچھال دیا۔ اس کی جلد بازی نے اسے مزید ڈرا دیا تھا۔ وہ ایک بار پھر سے اس کے نزدیک آتا اس پر جھکتا چلا گیا۔ بنا اسے کچھ بھی کہنے کا موقع دیے وہ اس کی باہوں میں قید ہو کر رہ گیا۔ رات نہ جانے کب اس کی آنکھ کھلی تو اپنے آپ کو اس نے کمرے میں بالکل تنہا پایا۔ وہ تو اس کے ساتھ تھا، پھر اچانک کہاں چلا گیا؟ وہ پریشانی سے اٹھ کر بیٹھ گئی۔ اس نے پورے کمرے میں نظر دوڑائی، اسے کہیں بھی نظر نہیں آیا۔ کیا وہ کہیں چلا گیا تھا؟ لیکن ایسا کیسے ہو سکتا تھا؟ وہ اس کے ساتھ تھا، اس طرح سے بھلا وہ اسے چھوڑ کر کیسے جا سکتا تھا؟ ایسے شخص سے ایسی امید تو ہرگز نہیں تھی۔ وہ فوراً بیڈ سے اٹھی، اپنی یقین دہانی کے لیے ایک بار ہر جگہ کو چیک کیا۔ وہ کہیں پر بھی نہیں تھا۔ وہ سچ میں اسے چھوڑ کر چلا گیا تھا؟ اپنی محبت سے اس کے پور پور کو مہکانے کے بعد اسے کیسے چھوڑ کر جا سکتا تھا؟ وہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی کل رات اس کے انداز میں اپنی محبت کا احساس دے رہا تھا، لیکن وہ احساس صرف چند لمحوں کے لیے تھا۔ اسے تو لگا تھا کہ جب وہ اٹھے گی اس کی باہوں میں ہوگی، لیکن ایسا نہیں تھا۔ وہ خاموشی سے واپس آ کر بیڈ پر بیٹھ گئی۔ نیند اس کی آنکھوں سے روٹ چکی تھی۔ ایک بار پھر سے اس کے دل میں غبار سا بھرنے لگا۔ صبح نہ جانے کب اس کی آنکھ کھل گئی۔ اسے سوچتے سوچتے شاید وہ سو گئی تھی۔ اٹھ کر فریش ہونے کے بعد کمرے سے باہر نکل گئی کیونکہ وقت کافی وقت ہو چکا تھا۔ سب لوگ اپنے معمول کے مطابق کام کر رہے تھے۔ ماما بائی شاید دھوپ میں بیٹھی ہوئی تھی۔ سوچ کر باہر کی طرف چل دی جہاں اسے بابا کے ساتھ بیٹھے پایا۔ وہ رات کو کمرے میں نہیں تھا تو پھر کیا وہ واپس آ گیا تھا رات کو؟ لیکن وہ تو اذان کے وقت جاگ رہی تھی، وہ تب تک تو نہیں آیا تھا۔ نماز ادا کرنے کے بعد بیڈ پر آ کر لیٹ تھی، تب تک اس کی ساری سوچیں اسی کے گرد گھوم رہی تھی۔ نیند کب اس پر مہربان ہوئی اسے پتہ نہیں چلا، لیکن وہ کمرے میں موجود نہیں تھا۔ وہ کہیں گیا ہوا تھا، شاید اسی کی واپسی بہت لیٹ ہوئی تھی۔ کتنا سوتی ہو تم؟ کب سے بابا ڈانٹ رہے مجھے کہ میں تمہیں کوئی گھمانے پھرانے نہیں لے کر جاتا؟ بتاؤ انہیں رات کو میں تمہیں کہاں کہاں گھما کر لایا ہوں؟ اس کی طرف دیکھتے ہوئے فوراً اس کی جانب قدم بڑھا کر اس کا ہاتھ تھام کر بابا کے سامنے لے آیا۔ تو کیا صرف 2-3 گھنٹے کے لیے باہر لے کر جانا ہے تمہاری ذمہ داری کی؟ تمہاری بیوی ہے، شادی کے اولین دن ہے اور تمہارے فضول کے کام ہی ختم نہیں ہو رہی ہے۔ دیکھو لڑکے، شادی میں نے تمہاری مرضی سے اس لیے کروائی تاکہ تم مجھے گھر پر نظر آؤ۔ تم تو اپنی محبت کو وقت نہیں دے رہے، ہم تم سے کیسے وقت کی ڈیمانڈ کریں؟ او ہو بابا جان، کیا ہو گیا آپ کو؟ میری بیوی کو مجھ سے کوئی شکایت نہیں ہے، میں اس کا بہت خیال رکھتا ہوں، بولو نا جان۔ وہ بابا کو سمجھاتے ہوئے اس کی طرف دیکھ کر کہنے لگا تھا۔ وہ تو اس کے اچانک جان کہنے پر اسے گھور کر رہ گئی۔ جی بابا، ہم رات کو گھومنے گئے تھے، ہماری واپسی کافی لیٹ ہوئی تھی۔ وہ انہیں دیکھ کر کہنے لگی تھی، بابا کو اس کا خیال کرنا اچھا لگ رہا تھا۔ ہاں میں سمجھ سکتا ہوں، لیکن پھر بھی آؤٹ آف کنٹری جا کر وہاں ایک دوسرے کے ساتھ وقت گزارنا اور بات ہو جاتی ہے۔ ہنی مون پر تم لوگوں کو جانا ہی پڑے گا۔ آپ کیا ضد پکڑ کر بیٹھ گئے؟ اگر بچے نہیں جانا چاہتے تو بس ختم کر دیں اس ٹاپک کو۔ یہی اسے کام ہے، کتنے کاموں میں ہاتھ ڈال رکھا ہے اس نے۔ لیکن آپ کو تو بس، ماما نے بیچ میں بولنا ضروری سمجھا تھا، جبکہ وہ تو اب حیرانگی سے اسے دیکھنے لگی۔ بابا انہیں ہنی مون پر بھیج رہے تھے، وہ جانا نہیں چاہتا تھا بلکہ اس کے منہ سے انکار کروانا چاہتا تھا۔ بابا مقصد تو آپ کی بہو کو خوش رکھنا ہے نا؟ میں اسے لے کر گیا تھا کل، اتنا خوبصورت وقت گزارا ہم نے ساتھ۔ یار تم چپ کیوں؟ بولو نا۔ وہ اس کی طرف دیکھ کر کہنے لگا، ہاں بابا بیٹا، میں کہوں گا اسے لے کر جاؤ تو تبھی تم لے کر جاؤ گے، تمہاری خود سے کوئی ذمہ داری نہیں۔ کیا تمہیں شادی کے شروع دن کے تمہاری بیوی کے ساتھ گزارنے چاہیے تاکہ وہ تمہیں سمجھے، تم اسے سمجھو نہ کہ فضول کاموں میں لگے پڑے رہو؟ اوہ بابا، ایک تو آپ کی بات مانو تب بھی آپ غصہ کرتے ہیں، نہ مانو تب بھی آپ کو غصہ کرتے ہیں۔ آپ کو سمجھنا دنیا کا سب سے مشکل کام ہے، وہ انہیں دیکھتے ہوئے بولا، جبکہ وہ لیل تو کچھ بول ہی نہیں سکی۔ وہ کل رات سے بابا کے کہنے پر باہر لے کر گیا تھا، یعنی کہ اگر بابا احساس نہ دلاتے تو خود ایسی غلطی نہیں کرتا۔ وہ کمرے میں آیا تو وہ لیل دائیں سے بائیں گھوم رہی تھی، شاید اس کے آنے کی منتظر تھی۔ ڈارلنگ آپ کہیں میرے آنے کا انتظار تو نہیں کری؟ وہ اچانک اسے باروں سے پکڑتا اپنی گرفت میں لے چکا تھا۔ کایان، آپ نے باہر بابا جان کے سامنے انکار کیوں کیا؟ ہم کیا کہیں بھی نہیں جا رہے گھومنے کے لیے؟ وہ اسے دیکھتے ہوئے سوال کرنے لگے۔
جان مجھ پر کام کا بہت زیادہ بوجھ ہے، فی الحال تو میں کہیں بھی نہیں جا سکتا، اس لیے تو میں نے بابا جان کے سامنے انکار کر دیا۔ لیکن آپ نے انکار کرنے سے پہلے ایک بار مجھے تو بتا سکتے تھے نا، آپ نے اچانک یہ فیصلہ کہ خود ہی جا کر بابا کو بتا دیا، آپ نے مجھ سے شیئر تک کرنا مناسب نہیں سمجھا، وہ دکھ سے بول رہی تھی۔ مجھ پر کام کا بہت زیادہ بوجھ ہے ولیل، میں فی الحال کہیں بھی جانا افورڈ نہیں کر سکتا۔ وہ اس کا چہرہ ہاتھوں میں تھامے سنجیدگی سے بولا۔ میں آپ کو فورس نہیں کری کہیں چلنے کے لیے، میں بس آپ سے یہ کہہ رہی ہوں کہ آپ بتا بھی تو سکتے تھے نا کہ بابا کے سامنے انکار کرنے والے۔ اس کا موڈ بری طرح سے خراب تھا، وہ شاید بھی اس کے موڈ کو سمجھ گیا تھا۔ اسے اس کا کہیں نہ لے کر جانا برا نہیں لگ رہا تھا، بلکہ اس طرح سے خود سے فیصلہ کر کے اس پر مسلط کر دینا اسے برا لگا تھا۔ وہ پہلے اس بارے میں بات تو کر سکتے تھے۔ ولیل پلیز اپنا موڈ ٹھیک کرو، میں انکار نہیں کر رہا، میں جانتا ہوں مجھے تم سے پہلے بات کر لینی چاہیے تھی، لیکن بابا کو نا ہر بات کی جلدی ہوتی ہے، وہ کہیں پر بھی کوئی بھی بات شروع کر دیتے ہیں، تمہیں نہیں پتہ؟ ممکن تھا کہ وہ بھی اپنی بات کرتے اور ساتھ ہی ٹکٹس بھی بک کروا دیتے۔ وہ اسے سمجھاتے ہوئے بولا تھا جب اچانک اس کا فون بجنے لگا۔ یار میں تھوڑی دیر میں نکلتا ہوں گھر سے۔ ارے نہیں میں بس تھوڑی دیر میں تم تک پہنچ جاؤں گا، ڈونٹ وری۔ فون کان سے لگا، وہ جانے کس سے بات کر رہا تھا۔ جان مجھے ایک ضروری کام آ گیا، مجھے جانا پڑے گا، شام کو ڈنر باہر کریں گے، تم میرے دل پر بجلیاں گرانے کی تیاری کر کے رہنا۔ وہ پیار سے اس کے لب چومتے ہوئے اس کے چہرے پر حیا کے بہت سارے رنگ بکھیرتا باہر نکلا۔ السلام علیکم خالہ جان، کیسی ہیں؟ اللہ کا کرم ہے میری جان، تم کیسی ہو؟ ردا کو اپنے گھر دیکھ کر بہت خوش ہو گئی تھی۔ میں بھی فٹ، لیکن آئی ایم سوری خالہ جان، میں آپ کی بہو کو چنانے کے لیے آئی ہوں، زیادہ دیر کے لیے نہیں، صرف 2 گھنٹے کے لیے۔ مجھے شاپنگ پہ جانا اور مجھے کچھ بھی سمجھ نہیں آتا کہ میں کیا شاپنگ کروں، اس لیے مجھے آپ کی بہو کی ضرورت ہے، آپ پلیز اسے میرے ساتھ بھیج دیں۔ میں انہیں دیکھتے ہوئے بولی تو امی جان مسکرا دی، انہیں کوئی اعتراض نہیں تھا اس کی جانے پر۔ کیوں نہیں میری جان، تم لے جاؤ اسے، ویسے بھی گھر سے باہر نکلتی کہاں ہے، قیان کو تو اپنے کام میں ختم نہیں ہوتے، اچھا تھوڑی دیر میں گھوم پھر آئے گی، خالہ نے اسے جانے کی اجازت دیتے ہوئے کہا، اور اس کے بعد وہ رکی نہیں بلکہ اسے لے کر بازار کے لیے نکل چکی تھی۔ یہ لو، یہ والا بلو والے جوڑے پیارے ہیں۔ ہاں پیارے تو ہیں، لیکن دونوں میں سے کون سا؟ میرے خیال میں دونوں ہی لینے چاہیے۔ بلیل کو ایک چوز کرنے میں مشکل ہوئی کیونکہ وہ دونوں ہی بہت خوبصورت ہیں۔ ہاں دونوں لیتے ہیں، میچنگ کریں گے، ردا خوش ہو کر بولی۔ لیکن تم کیا کرو گی ان کا؟ تمہارے پاس شادی کے اتنے سارے کپڑے پڑے ہیں، تمہارے پاس تو فرصت ہی نہیں ہوگی انہیں پہننے کی۔ وہ اسے دیکھتے ہوئے کہنے لگی، اس کی بات بالکل ٹھیک تھی، یہ دونوں تمہارے لیے، میں شاپنگ کرنے کا کوئی ارادہ نہیں رکھتی، میرے پاس فی الحال بہت کچھ ہے، تم ایسا کرو جو تمہیں زیادہ پسند آ رہا ہے وہ لے لو۔ وہ اسے دیکھتے ہوئے آگے پیچھے دوڑانے لگی، اچانک اس کی نظر شیشے کے اس پار گئی تھی۔ اس نے ایک لمحہ بھی نہ لگایا اسے پہچاننے میں، وہ کوئی انجان نہیں تھا، اس کا شوہر تھا، لیکن ایک بہت ہی خوبصورت لڑکی کے ساتھ۔ وہ لڑکی کون تھی، اس کے ساتھ کیا کری تھی؟ وہ حیرانگی سے بس اسے دیکھے جا رہی تھی۔ اسے ایک لمحہ بھی وہاں نہ رکا کہ وہ تیزی سے وہاں سے نکلتے باہر کی جانب آئی، تاکہ وہ اس دوسری جویلری شاپ میں جا کر قیان سے پوچھ سکے وہ اس لڑکی کے ساتھ کیا کر رہا ہے۔ اس کی آنکھوں کے سامنے اب تک وہی منظر تھا جب اس لڑکی کا ہاتھ تھامے ہوئے اس کی انگوٹھی پہنا رہا تھا۔ وہ لڑکی اس کی کسی بات پہ شرما رہی تھی، اس کی آنکھوں کے سامنے چلتا ہی منظر اس کے لیے کافی تھا۔ کہاں جا رہی ہو تم؟ ردا اس طرح سے اچانک جانے پر اس کے پیچھے بھاگتی ہوئی آئی، جبکہ سامنے کھڑے قیان کو وہ بھی دیکھ چکی تھی، شاید قیان بھی اسے دیکھ چکا تھا، تبھی اپنی آنکھوں پر گلاسز چڑھا لی، اس لڑکی کا ہاتھ تھام کر وہاں سے نکلتا چلا گیا۔ یہ قیان ہی تھے؟ مجھے نہیں لگتا، اگر وہ قیان بھائی ہوتے تو ہماری طرف دیکھ کر اس طرح سے نظر انداز تو نہیں کرتے، ہو سکتا ہے وہ کوئی اور ہو۔ ردا نے اسے دیکھتے ہوئے کہا، وہ قیان ہی تھا، اس بات کا یقین ردا کو بھی تھا۔ نہیں وہ قیان ہی تھے، میں کوئی بیوقوف تھوڑی ہوں جو مجھے سمجھ میں نہیں آئے گا، کیا میں اپنے شوہر کو نہیں پہچان سکتی؟ تو میں اتنی بیوقوف نظر آتی ہوں؟ میں اپنا موبائل یہ مسلسل اسے کال کرنے لگی، لیکن دوسری طرف کال جا رہی تھی مگر فون نہیں اٹھا رہا تھا کوئی۔ میرا فون نہیں اٹھا رہے؟ وہ غصے سے فون دیکھتے ہوئے بولی۔ شادی سے پہلے والا شک ایک بار پھر سے جا کے، وہ پہلے بھی کسی لڑکی سے رابطے میں تھا اور اسے یہی لگا کہ وہ اس کی دوست ہے، لیکن آج جو ہوا تھا وہ ناقابل برداشت تھا۔ وہ اپنی بیوی کو گھر میں چھوڑ کر یہاں باہر کسی اور لڑکی کو لے کر بازاروں میں گھوم رہا تھا، وہ اسے امید رکھتا تھا کہ وہ خاموشی سے گھر پر بیٹھی رہے، وہ اسے شادی کے شروع کے دن میں بھی نظر انداز کر رہا تھا، لیکن وہ اس کی ہر بات کو برداشت کر رہی تھی، یہ سوچ کر کہ وہ مصروف ہے، لیکن اس کی مصروفیت یہاں بازاروں میں کسی لڑکی کے ساتھ ہوگی تو اس نے کبھی نہیں سوچا تھا۔ ریلیکس سوچو یار، ہو سکتا ہے میری کوئی دوست ہو، وہ ان کی کوئی دوست ہو، یا پھر ساتھ کام کرنے والی کوئی لڑکی۔ ردا نے سمجھانے کی کوشش کی، ساتھ کام کرنے والی کوئی لڑکی یا کوئی دوست اس طرح ان کے ہاتھ میں ہاتھ ڈال کر بازاروں میں گھوم رہی ہوگی؟ وہاں وہ اسے انگوٹھی پہنا رہے تھے، تم نے دیکھا نہیں تھا؟ مجھے پہلے لگا تھا کہ ان کا کسی کے ساتھ افیئر چل رہا ہے، آج تو سب کچھ میری آنکھوں کے سامنے آ گیا، میں ان سے آج بات کروں گی، بس بہت ہو گیا، اب اگر وہ کسی اور کو پسند کرتے تو پھر مجھ سے محبت کا جھوٹا ڈرامہ کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ آج مجھے میرے ہر سوال کا جواب دیں گے۔ وہ بےحد غصے سے بول رہی تھی، جبکہ ردا مزید شاپنگ کا ارادہ ترک کرتے ہوئے اسے واپس لے آئی تھی۔ وہ واپس گھر چلی گئی تھی، لیکن اسے ایک لمحے کا بھی سکون نہیں تھا، اس کے دماغ میں تھوڑی دیر میں نہ جانے کتنی سوچوں نے بسیرا کر لیا تھا، شاید وہ اتنا غلط نہیں سوچتی اگر وہ اس لڑکی کا ہاتھ قیان کے ہاتھ میں نہ دیکھتی، وہ اسے اپنے ہاتھوں سے انگوٹھی پہنا رہا تھا، اگر وہ اس کے ساتھ کام کرنے والی کوئی تھی تو اتنی قریب نہ ہوتی، اگر کوئی دوست تھی تو اس کے ہاتھ سے انگوٹھی نہ پہن رہی ہوتی، وہ کوئی بہت نزدیکی تعلق رکھتی تھی قیان سے تو اس کی نزدیکی پہ شک کر رہی تھی، تو یہ غلط تو نہ تھا؟ صحیح گل میں درالا اس نے قیان کو پورے دل سے قبول کیا تھا، اسے اپنا سب کچھ مان لیا تھا، وہ اس کے ساتھ ایسا کیسے کر سکتا تھا؟
اگر اس کے دل میں کوئی اور لڑکی تھی تو اپنے ماں باپ کے سامنے اس کا نام کیوں لیا؟ اس کے ماں باپ اس سے کتنی محبت کرتے تو وہ جس لڑکی کا نام لیتا ہے اس کے ماں باپ اسی کے لیے اسے مانگ لیتے، لیکن اس نے اس کا نام لیا کیوں؟ اس نے کسی اور کے ساتھ تعلق رکھتے ہوئے اسے شادی کے ان سب سوالوں کے جواب تو اسے تبھی ملے جب قیان واپس گھر آتا۔ بیٹا جلدی سے تیار ہو جاؤ، قیان کے دوست کی طرف تم دونوں کی دعوت ہے آج رات کی۔ تھوڑی دیر پہلے اس نے مجھے فون کر کے بتایا تھا تم اپنی تیاری کر لو، قیان بھی آتا ہی ہوگا تمہیں لینے کے لیے۔ وہ روم سے باہر نکل لی تھی جب ماما نے بتایا۔ اس کا ارادہ تو انکار کرنے کا تھا، لیکن فی الحال وہ کوئی مسئلہ نہیں چاہتی تھی، جب تک وہ خود قیان سے بات نہ کر لے وہ ہاں میں سر لا کر روم میں آ گئی۔ اس نے امی کے کہنے کے مطابق ہلکی پھلکی سی تیاری کر لی۔ قیان کا کوئی بہت عزیز بچپن کا دوست اس نے آج اس کی دعوت کی تھی۔ قیان نے اب تک سارے دعوت نامے اگنور کر دیے تھے، لیکن اس والے کو نہیں کر پایا۔ تم کیا کر رہی ہو ڈارلنگ؟ جلدی کرو، میرے بھی کپڑے نکال دو۔ سعدی بہت ناراض ہوگا، بلا تو بہت سارے دنوں سے رہا تھا، لیکن آج مجھ سے ناراض ہو گیا۔ پھر مت پوچھو اسے منانے کے لیے مجھے کیا کیا پاپڑ بیلنے پڑے۔ اس کا سدا صبر روپ دیکھتا ہے اس کے قریب آ کے اس کا کال چومتا فریش ہونے چلا گیا۔ وہ جو اس سے بہت ساری باتیں کرنا چاہتی تھی اپنا منہ لے کر رہ گئی۔ بہتر یہ تھا واپس آ کر سکون سے اس ٹاپک پر بات کرے، ورنہ فضول میں بات بڑھ جائے گی، ہو سکتا ہے وہ صرف ایک غلط فہمی کا شکار ہو۔ اس نے سوچا قیان کے کپڑے نکال کر باہر رکھے فریش ہو کر آئے۔ او یو نو جانو، تم نے تو میچنگ کر لیا، اچھی بات ہے، ویسے بھی تمہارے ساتھ میچنگ کرنا پسند ہے، اب زندگی تمہارے ساتھ میچ ہوگی تو کپڑے بھی تو ہونے چاہیے نا۔ بلو جینس کے ساتھ بلو شرٹ دیکھتے ہوئے اس کی تیاری کو ایک مکمل نظر دہراتے ہوئے وہ بولا، جبکہ وہ صرف ایک اتفاق تھا، لیکن اس اتفاق میں بھی قیان کو خوشی دے ڈالی تھی۔ مجھے آپ سے بہت ضروری بات کرنی ہے۔ اسے اتنا نارمل دے کے اس نے خود ہی بات شروع کی تھی۔ ڈارلنگ واپس آ کر بات کرتے، تم نہیں جانتی سادان کو تو میرا دماغ خراب کر دے گا۔ اس کے گھر میں دعوت ہے، وہ دوست نہیں میری جان ہے۔ وہ آج کل ویسے بھی تمہیں اپنی سوتن بنانے لگا، اور میں نہیں چاہتا کہ وہ تمہیں لے کر مزید اپنے دماغ میں الٹا سیدھا سوچا، تو ساری باتیں واپس آ کر کریں گے۔ آپ کو دن میں نے کسی لڑکی کے ساتھ جولی شاپ پر دیکھا تھا۔ اپنا غصہ کنٹرول کرنے کے باوجود بھی خود پر کنٹرول نہ کر سکی۔ ہاں میں نے بھی تمہیں دیکھا تھا، وہ دوست ہے میری، اب چلو جلدی سے اپنا جیکٹ پہنتا۔ وہ اس کا ہاتھ میں باہر کی طرف نکلا۔ آپ اپنے دوستوں کو اس طرح جولی شاپ میں لے کر ان کے قدموں میں بیٹھ کر انگوٹھی بھی پہناتے ہیں؟ اس نے حیرت سے سوال کیا، لیکن وہ باہر بابا کے پاس آ کر ہی رکا۔ مام بابا ہم جا رہے ہیں، اور ماما پلیز اپنی بہو کو ایک نظر کا ٹکا لگا دیں، میں اپنی بیوی پر نظر لگانے کا رسک نہیں اٹھا سکتا۔ وہ شوق انداز میں کہتا، ٹیبل سے گاڑی کی چابی اٹھا رہا تھا۔ وہ اتنی بڑی بات کو اتنا نارمل لے رہا تھا، نارمل کیا لے رہا تھا، وہ تو سرے سے اس چیز کو اہمیت ہی نہیں دے رہا تھا۔ آج تو واقعی اتنی پیاری لگ رہی کہ اسے نظر کا ٹکا لگا دینا چاہیے۔ ماما نے مسکراتے ہوئے سچ مچ میں اپنے بیگ سے کاجل نکال کے اسے ٹکا لگا دی تو وہ شرمندہ ہو گئی۔ ماما اس کی ضرورت نہیں تھی، یہ تو کچھ بھی بولتے رہتے ہیں، اپنی شرمندگی مٹاتے ہوئے بولی، جبکہ ماما نے مسکراتے ہوئے اپنے ساتھ لگا لیا۔ خوب انجوائے کرنا، اور جلدی واپس آنے کی ضرورت نہیں، آرام سکون سے گھما پھرا کر لانا میری بہو کو واپس۔ آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، ویسے بھی جلدی واپس نہیں آنے والے، وہ اپنی مستی میں بولا، لیکن بابا کے کان کھڑے ہو گئے۔ اس کی بات سن کے یہ تو جیسے موقع مل گیا تھا باتیں سنانے کا۔ بالکل برخودار، اب تو بہانے ڈھونڈو گے اتنا اسے باہر لے کر جانے کے، کیونکہ ہنی مون پیکیج تو تم نے ذرا بھی اہمیت نہیں دی۔ کیوں اہمیت نہیں دی بابا جان؟ بس میرا کام ختم ہو جائے، پھر آپ کی بہو گھر پر مل گئی نا تو میرا نام بدل دیجیے گا۔ تم ابھی تک کھڑی یہاں کے کریو، چلو چل کے گاڑی میں بیٹھو۔ ساری 10 منٹس کال دے چکا ہے مجھے۔ وہ اپنا موبائل چیک کرتا ہی نے خدا حافظ کہتے اس کا ہاتھ تھام کر باہر نکل آیا تھا۔ گاڑی کا فرنٹ ڈور کھولتے ہوئے اسے بیٹھنے کا اشارہ کرتا خود ڈرائیونگ سیٹ سنبھال چکا تھا۔ وہ اسے بہت سارے سوال کرنا چاہتی تھی، لیکن اس کے انداز پہ اس نے کچھ پوچھ ہی نہیں پا رہی تھی۔ السلام علیکم بھابی جان، کیسی ہیں آپ سے مل کر مجھے بہت خوشی ہوئی۔ سوری میں آپ کی شادی پر نہیں آ سکا، ان دنوں میں آؤٹ آف کنٹری تھا، لیکن مجھے نہیں پتا تھا میرا بچپن کا دوست میری جان میرے ساتھ بے وفائی کر جائے گا۔ آپ سے محبت کی داستانوں کے قصے اس نے مجھے بہت سنائے تھے کہ آپ کو کیا ہی بتاؤں۔ اس نے پہلی دفعہ آپ کو دیکھا تو اس کا دل بے ایمان ہوا، کب یہ پوری طرح آپ پر فدا ہو گیا۔ پھر ہمارے بزنس کو ٹریک پر ڈال کر اس نے اپنے بابا سے شادی کی بات کر لی۔ پھر آپ کے دیور کا انتظار کیے بنا اس کتے نے شادی بھی کر لی۔ بے وفا، وہ دانت پیستے سے دیکھتے ہوئے شکایت نامہ کھول چکا تھا، جبکہ ولیل کو تو سمجھ نہیں آیا تھا اس کو کس بات کا کون سا جواب دے، لیکن اس کی باتوں سے اندازہ لگا چکی تھی یہ دونوں ایک دوسرے کے بیسٹ فرینڈ تھے، اور ایک دوسرے کو کبھی بھی کچھ بھی بولنے کا حق رکھتے تھے۔ فضول باتیں کرنے کے بجائے تو اپنے لیے کوئی اچھی سی لڑکی ڈھونڈ کر شادی کا فیصلہ کر لینا تو زیادہ بہتر رہے گا۔ اسے مشورہ دیتے ہوئے اندر کی طرف قدم بڑھا چکا تھا، جبکہ وہ خاموشی سے اس کے ساتھ ہی آ رہی تھی۔ جس دن تو مجھے شادی کے 10 فائدے گنوا دے گا نا، اس دن شادی کر لوں گا۔ بس یہ بتا دے کہ شادی کو کرنے مجھے کیا فائدہ ہوگا، بلکہ تو رہنے دے۔ بھابھی آپ بتائیے، آپ کو شادی کر کے کیا فائدہ ہوگا؟ وہ اس کی طرف سے ہٹ کر اب ولیل سے براہ راست سوال کرنے لگا۔ فضول کی ٹینشن پالی، اور تو کوئی فائدہ نہیں ہوا، وہ یہ جواب دینا چاہتی تھی۔ فائدہ تو ہے، آپ کو ایک ہمسفر مل جاتا ہے جس سے آپ اپنے دل کی ساری باتیں کر سکتے ہیں، اسے اپنے دل کا حال سنا سکتے ہیں، جو کوئی نہیں سنتا وہ اسے سنا سکتے ہیں، جو کسی کو نہیں بتانا چاہتے وہ آپ اپنے ہم لباس کو بتا سکتے ہیں۔ اگر آپ سمجھنے کی کوشش کریں تو فائدہ بہت ہے۔ اس سے جو جواب بن پڑا وہ اس نے دے دیا، جبکہ نہ جانے کیوں قیان کے چہرے پر سنجیدگی سے چھا گئی۔ بے شک ہم سفر ایک دوسرے کے لیے بہت اہمیت رکھتے ہیں، اپنی ہر بات ایک دوسرے سے شیئر کر سکتے ہیں، جو کسی کو نہیں بتا سکتے اپنے ہم سفر کو بتا کر اس کو ہم راز بنا سکتے ہیں، لیکن آج شادی کے 16 دن کے بعد بھی ان دونوں میں ایسا کوئی رشتہ نہ بنا تھا جس میں ایک دوسرے کو اپنے دل کی کوئی بات بتا سکے۔
اب تک تو کیان نے صرف اسے اپنے دل کا حال ہی سنایا تھا، صرف اسے اپنے احساسات ہی بتائے تھے۔ اس نے ولیل سے جاننے کی کوشش ہی نہیں کی، اس معصوم سی لڑکی کے خیالات جاننے کے بارے میں سوچا ہی نہیں تھا۔ اپنے کام نپٹانے کے چکر میں اس کی ذات کی خوشیوں کو بعد تک منتقل کیے ہوئے تھا۔ وہ بس ایک ہی سوچ رکھتا تھا، اس کام سے فارغ ہو کر ولیل کے ساتھ بھرپور وقت گزارے گا۔ داخلانت پھرتے رہتے پھر نہ ویاہ کردا، جدوں کام تو ویلا ہوندا ویاہ کر لیندا، حد ہو گئی۔ لیکن ان پچھلے 16 دنوں میں ولیل کی سوچ کیا تھی؟ وہ اپنی اس کی طرف شادی شدہ زندگی کو کس طرح سے دیکھ رہی تھی، یہ جاننے کی کوشش اس نے کی نہیں تھی۔ وہ خاموشی سے دیکھ رہا تھا جبکہ وہ سعدان کی امی سے مل رہی تھی۔ سعدان کی زندگی میں سوائے اس کی امی کے اور کوئی نہیں تھا، اس کے لیے اس کا سب کچھ اس کی امی تھی، جس سے مل کر یقیناً ولیل کو بہت خوشی ہوگی۔ بس اب میں بھی نہیں سنوں گی اس کی کوئی بھی بات، اچھی سی لڑکی ملے تو میں شادی کروا دوں گی اس کی۔ بس دن رات کام کام کام، اور کسی چیز کی پرواہ ہی نہیں ہے اسے۔ رات کو اتنی دیر سے گھر آتا ہے، کبھی کبھی تو آتا ہی نہیں ہے، تو کہہ کہ تھک گئی ہوں کہ چھوڑو ان سب چیزوں کو، اپنی شادی کی طرف دھیان دو۔ گھر میں بہو آ جائے گی، 2 سے 4 پوتے پوتیاں ہو جائیں گے، اس کے بعد میں بھی نہیں کہوں گی اپنے اسے رہنے کے لیے، چاہے 7 سال واپس نہ آئے، میں بھی تو اپنے پوتے پوتیوں کے ساتھ مصروف ہو جانا ہے۔ سعدان کی امی کے ساتھ باتوں میں لگے پتہ نہیں کیا کیا پوچھ گئی تھی، جبکہ سعدان کی امی بھی اسے بہت ساری باتیں بتا رہی تھی، جس میں سب سے اہم ٹاپک تک سعدان کی شادی تھی، جو کہ وہ ابھی تک شادی نہیں کر رہا تھا، جبکہ کیان کی شادی پہ بہت بہت زیادہ خوش تھی، اور اب اس سے کہہ رہی تھی کہ اس کی شادی کروا دو۔ اپنی امی جان، میں نے کہا نا اب آپ جہاں پر میری شادی کریں گی میں کر لوں گا، میں بھی خاموشی سے کر لوں گا، اس بے وفا نے مجھے دھوکہ دیا، لیکن میں نے بھی سوچ لیا اب میں بھی اس کی یادوں میں بیٹھ کر تڑپنے والا نہیں ہوں، بس میری لڑکی ڈھونڈے۔ بھابھی نے مجھے شادی کے بہت سارے فائدے بتائے، اس نے اپنی ماں کی بات سے اتفاق کرتے ہوئے کہا۔ تو میرے ساتھ بے وفائی کرے گا، تو مجھے دھوکہ دے گا؟ میں اپنی بیوی سے زیادہ تیرے ساتھ وقت گزارتا ہوں، پھر بھی شادی کرنے جا رہا ہے۔ کیان نے اسے شرم دلانے کی کوشش کی، لیکن وہ رات کے اس پہر آنکھوں پر کالے گلاسز چڑھاتا ہے، اسے مکمل اگنور کر گیا، جس پہ ولیل کو ہنسی آ گئی۔ بہت اچھا فیصلہ کیا آپ نے سعدان بھائی، ان بے وفا لوگوں کے ساتھ ایسا ہی کرنا چاہیے، آپ کو شادی کر لینی چاہیے کسی اچھی سی لڑکی کے ساتھ۔ اس نے اپنا نقطہ نظر بیان کیا، جس پر کیان کے کان کھڑے ہو گئے۔ محترمہ، کون سا دھوکہ دیا میں نے آپ کو؟ کون سی بے وفائی کی آپ کے ساتھ جو آپ مجھے اس طرح سے میری دوست کے سامنے بے وفا کہہ رہی ہیں؟ وہ تو الٹا اسی پر الٹ پڑا تھا۔ مجھ سے بہتر جانتے ہیں آپ، میرا نہیں خیال کہ مجھے کچھ بھی بتانے کی ضرورت ہے، آج صبح کی تو بات ہے۔ اس کا اشارہ یقیناً جویلری شاپ کی طرف تھا، جبکہ وہ نفی میں سر لاتے اپنے کھانے کی طرف متوجہ ہو گئے۔ بیویاں بہت شکی مزاج ہوتی ہیں سعدان، یہ بات یاد رکھنا، پھر شادی کے بارے میں سوچنا۔ کسی خوش فہمی کا شکار تو تم ہرگز مت رہنا کہ تم 2-3 دن گھر واپس نہیں آؤ گے تو بیوی سوال نہیں کرے گی، اس نے سعدان کو ڈرانے کی کوشش کی۔ اور آپ اس غلط فہمی میں مبتلا نہ ہو جائیے گا کہ بیوی کے ہر سوال کا جواب دیتے ہیں آپ کے دوست، اس نے بڑی صاف گوئی سے کہا، جبکہ کیان کو اس کی بات اچھی نہ لگی۔ صحیح کال کہے، ان کی پرسنل پرابلم کے بارے میں اس طرح کھل کے ڈسکس کرنا کیان کو پسند نہ ہے، بے شک وہ اس کا دوست تھا، بلکہ دوست سے بھی کئی زیادہ عزیز تھا اس کے لیے، لیکن پھر بھی وہ اپنی پرسنل لائف کو اس پر ظاہر کرنے کا کوئی ارادہ نہیں رکھتا تھا۔ تو پھر پرسنل لائف کے بارے میں جدوں گھر گل کرਦੀ ਸੀ تو سن لیندا۔ میرے خیال میں بہت لیٹ ہو گیا، اب ہمیں چلنا چاہیے ڈارلنگ، وہ بات ختم کرتے بولے، جبکہ سعدان سے کھل کر رہ گیا۔ چپ کر کمینے، ابھی تو کہیں نہیں جا رہا، ابھی تو چائے بھی نہیں پی، صرف کھانا کھانے آئے تھے کہ اپنے گھر پہ کھانا نہیں ملتا؟ امی چائے بناتا ہوں میں، آپ تب تک باتیں کریں۔ وہ اسے کچن میں آنے کا اشارہ کرتا خود اٹھ کر کچن میں چلا گیا۔ سعدان بھائی کو چائے بنانی بھی آتی ہے؟ اسے خوشی ہوئی تھی جان کر۔ ہاں، وہ گھر کا سارا کام کر لیتا، دراصل میں بیمار ہو گئی تھی نا، اس نے کسی بھی عورت کو ملازمت دی تھی، اور مجھے پسند نہیں تھا کہ کوئی مرد آ کر ہمارے گھر کے کام کرے، بس پھر اس نے خود ہی سیکھنا شروع کر دیا۔ پہلے شروع میں یوٹیوب پر ویڈیو دیکھ کر کچھ بھی بنا لیتا تھا، لیکن اب تو اگر میں یہ کہوں کہ مجھ سے اچھا کھانا بناتا تو بھی غلط نہیں ہوگا۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے قورمہ جو تم نے کھایا نا، وہ بھی اسی نے بنایا تھا۔ اس کی بیوی کے فائدے امی جان نے مسکراتے ہوئے کہا، اس کے لبوں پر بھی مسکراہٹ آئی، نہ جانے کہ اس لمحے کے لیے سریدہ کا خیال ہے جو اپنے فیوچر ہسبینڈ میں اس طرح کی خصوصیات دیکھنا چاہتی تھی۔ ٹکراتے پھر رشتہ؟ تھوڑی دیر میں چائے کا دور چلا۔ چائے تو واقعی بہت زبردست بنی تھی، لیکن اس چائے کو بنتے بنتے گھنٹے سے اوپر کا وقت لگ گیا، نہ جانے وہ دونوں اندر کچن میں بیٹھ کے کون سی باتوں میں مصروف ہو گئے تھے جو باہر نکلنے کا نام ہی نہیں لے رہے تھے۔ آخرکار امی نے خود ہی آواز لگائی تو تھوڑی دیر میں چائے نصیب ہوئی تھی۔ وہ سچ میں دوستی کے معاملے میں لڑکیوں کو بھی مات دے گئے تھے، ان کی باتیں ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔ چائے کے فوراً بعد وہ لوگ اٹھ کے گھر تو ہرگز نہیں جانا تھا، وہ اسے اپنے ساتھ نہ جانے کا لے کے جانے والا تھا، لیکن سعدان کو اس نے یہی کہا کہ امی نے گھر جلدی واپس آنے کے لیے کہا۔ اس کی شام کی واقعی بہت خوبصورت گزری تھی، سعدان کی وجہ سے کیان کے بارے میں بہت کچھ پتہ چلا۔ سعدان بہت اچھا انسان تھا، وہ سچ مچ میں اس کی قائل ہو گئی تھی، لیکن ایک بات نے اسے حیران کر دیا، وہ یہی تھی کہ اس کا اتنا بڑا گھر ہے اور اتنے شاندار لائف سٹائل کے باوجود اس گھر پہ کوئی ملازم نہیں تھا۔ وہ لڑکی میرے باس کی بیٹی ہے۔ اب تم سوچ رہے ہو کہ میں اپنا کام خود کرتا ہوں تو بھلا میرے باس کی بیٹی کدھر سے آ گئی؟ اصل میں ہمیں کانٹریکٹ چاہتے ہیں اور اس کو پورا کرنے کے لیے ہمیں ایک بہت بڑی رقم کی ضرورت ہے، جو کہ بابا مجھے دینے کو تیار نہیں، اس لیے مجھے آگے پیچھے منہ مارنا پڑ رہا ہے۔ میرا مطلب اگلی پچھلی کمپنی سے لون میں نہ پڑ رہا ہے۔ بابا تو مجھے لون کسی قیمت پر دینے کے لیے تیار نہیں، جس کی وجہ سے میں نے اور سعدان نے یہ بیچ والا راستہ نکالا۔ اصل میں لڑکی میری کلاس فیل ہو رہی ہے، اس زمانے سے مجھے کافی زیادہ پسند کرتی تھی، اس کے ساتھ تھوڑا سا ٹائم گزارنے کے بدلے مجھے ایک اچھی بڑی رقم دے رہی ہے اپنے بزنس پر لگانے کے لیے۔ گاڑی میں کافی دیر سے بالکل خاموشی تھی، پھر اچانک اس نے بتانا شروع کیا۔ ولیل سمجھ گئی وہ صبح والی اس لڑکی کے بارے میں بات کر رہا تھا۔
میرے خیال میں وقت گزارنے اور اس کسی کے گھٹنوں میں بیٹھ کر اسے محبت سے انگوٹھی پہنانے میں فرق ہوتا ہے. اس کی دلیل سے ہرگز امپریس نہیں ہوئی. بے شک فرق ہوتا ہے، لیکن فی الحال میں اپنے بزنس کے لیے کسی بھی طرح کا قدم اٹھانے کے لیے تیار ہوں. شاید تم بھی سمجھ لو کہ یہ سب کچھ میرے کام کا حصہ ہے. آپ کسی کے جذبات کے ساتھ کھیل رہے ہیں، وہ بے یقینی سے دیکھتے ہوئے بولی. بلیل میں اس بات کو کھینچنا نہیں چاہتا، فی الحال جو بتائے اسے قبول کرو. وہ شاید بیزار ہو گیا تھا اس ٹاپک سے. اپنی بیوی کو اکیلے گھر چھوڑ کر اس کی ذات کو فراموش کر کے اور باہر کسی لڑکی کے ساتھ ٹائم گزارے ہیں، بلکہ اس کے جذبات کے ساتھ کھیلیں، اور آپ چاہتے ہیں کہ میں ان سب چیزوں کو قبول کروں؟ ایسا ہرگز نہیں ہوگا. آپ بے شک مجھے وقت نہ دیں، آپ بے شک اپنے بزنس کو اہمیت دیں، لیکن میں آپ کو کسی لڑکی کے نازک جذبات کے ساتھ نہیں کھیلنے دوں گی. وہ کالج کے زمانے سے آپ سے محبت کرتی ہے، یقیناً آپ کی اس قدم نے اسے بہت زیادہ خوش فہمی میں مبتلا کر دیا ہوگا. شاید وہ آپ سے شادی کے خواب دیکھ رہی ہوگی، اور در حقیقت آپ اسے دھوکہ دے رہے ہیں. ذرا سوچیں اس لڑکی پر کیا گزرے گی جب اسے پتہ چلے گا کہ واللیل خدا کے لیے بس کرو. میں ان سب چیزوں میں نہیں پڑھنا چاہتا ہوں، مگر مجھے صرف میرے کام سے مطلب ہے. بابا مجھے بہت بڑی رقم دینے کے لیے تیار نہیں ہے. انہوں نے ایک ہی بات پر ضد باندھ دی کہ مجھے اپنے گھر کے بزنس کو وقت دینا چاہیے، جبکہ میں اپنے قدموں پر کھڑا ہونا چاہتا ہوں، اپنے لیے کچھ کرنا چاہتا ہوں. تم نہیں جانتی بزنس کی دنیا میں بہت سارے ایسے کام کرنے پڑتے جو ہم کرنے کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتے. اور تمہیں اس لڑکی کی فکر کرنے کی ضرورت نہیں، وہ جلد اپنی زندگی میں آگے بڑھ جائے گی. اس کی منگنی ہو چکی ہے، وہ شادی سی لڑکی سے کرے گی جہاں اس کے فادر چاہتے ہیں. ان شارٹ میں میرے ساتھ اپنا ٹائم اسپینڈ کریے، اور میں اپنے بزنس کے لیے اس کے ساتھ، میں جانتا ہوں ان سب چیزوں میں تمہاری ساتھ کو فراموش کر رہا ہوں، لیکن میرا یقین مانو یہ سب کچھ میں صرف اور صرف میرے اور تمہارے فیوچر کے لیے کر رہا ہوں. کل کو ہمارے بچے ہوں گے، انہیں ایک اچھی زندگی دینے کے لیے ایک اچھا لائف اسٹائل دینا چاہتا ہوں، جس طرح میرے بابا نے مجھے دیا. کل کو میرا کوئی بزنس ہوگا، میری کوئی پہچان ہوگی، تبھی تو میرے بچے اس پہچان کے ساتھ آگے بڑھیں گے، اس بزنس کو اپنا سمجھ کر آگے بڑھانے کے لیے محنت کریں گے. بالکل اسی طرح جس طرح آج آپ اپنے بابا کے بزنس کو ان کی پہچان کو بڑھانے کے لیے محنت کریں. وہ اسی کے لہجے میں بولوں. میرے بابا اور میری سوچ میں زمین آسمان کا فرق ہے، تم یہ بات نہیں سمجھ سکتی ہو. وہ جیسے اس کی بات کو ختم کرنا چاہتا تھا. اور یقیناً کل کو آپ کے بچوں اور آپ کی سوچ میں بھی کوئی فرق نہیں ہوگا. ہر نسل، ہر انسان اپنا نقطہ نظر رکھتا ہے. آج آپ اپنے بابا کے بزنس کو ان کی پہچان کو فروغ دینے کے لیے تیار نہیں، کیونکہ آپ کی سوچ الگ ہے. کیا گارنٹی کل آپ کی سوچ آپ کی نسل سے الگ نہیں ہوگی. آج جو امید آپ اپنی آنے والی اولاد پر لگا رہے ہیں، ویسی کچھ امیدیں بابا نے بھی آپ سے لگا رکھی ہوگی. آپ کو لائف اسٹائل اچھی زندگی انہوں نے اس لیے تو نہیں دی کہ آپ کسی کے جذبات کے ساتھ کھیل کر اسے اپنے مفاد کے لیے استعمال کریں. بہت غلط کریں آپ. یہ مت سوچیں کہ ان چیزوں میں آپ کا ساتھ دوں گی. وہ گاڑی کا دروازہ کھولتے ہوئے گھر کے اندر غائب ہوگی، جبکہ وہ گہری سانس لے رہا. سدان کا فون نمبر لگا لگا. لعنت تیرے منہ تے کمینے، سارا پلان چوپٹ ہو گیا. یہ پلان بنایا تھا تو نے؟ حد ہے. ایک بار اپنے پلان پر کام کر کے تو نے مجھے بتاتا. تیری باتوں میں آ کر میں نے بھی حد کر دی اس کے سامنے. وہ غصے سے بولا تھا، جبکہ دوسری طرف سدان کا فرق شگاف کہہ کر بلند ہوا. میں نے بولا تھا یہ آئیڈیا اچھا ہے، اسے اپلائی کرنے کے لیے میں نے نہیں بولا تھا. اور میں نے تجھے یہ بھی کہا تھا کہ تم بھابھی کے مینٹالٹی کو دماغ میں رکھ کر کوئی بکواس کرنا. کچھ عورتیں ہوتی ہیں جو اپنے شوہر کے بزنس کو بڑھانے کے لیے اس طرح کا سپورٹ دیتی ہیں، لیکن بھابھی ان عورتوں میں سے نہیں ہے. یہ بات میں ان کی نیچر سے سمجھ چکا تھا. لیکن اگر 2 منٹ رک کر میری آواز سن رہا ہے نا، تو وہ سب کچھ کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی. کمینے مجھے بتا میں کیا کروں. مجھ سے ناراض ہو کے میں نے اسے یہ بھی کہہ دیا کہ وہ اس کام میں میرا ساتھ ہرگز نہیں دے گی، اور اسے مجھے یہ بھی کہہ دیا کہ اس کام میں میرا ساتھ نہیں دے گی. سچ بتا دے، بات ختم. سعدی نے آئیڈیا دیا. ہاں، تاکہ وہ نیوز پیپر میں اشتہار لگا دے کہ میرا شوہر معمولی نہیں ہے. یار ناول پڑھنے والی لڑکی ہے، تجھے اندازہ تو ہے نا یہ رائٹر لوگ اچھے خاصے آدمی کو کیا بنا دیتے ہیں، پیش کرتی ہیں. مجھے یقین ہے میری نیا پار لگنے سے پہلے ڈوب جائے گی. وہ خاصا پریشان تھا، جبکہ اب تو اس کے انداز پر وہ بھی پریشان ہو گیا. تب کافی دیر سوچنے کے بعد وہ بولا، ویسے بھابھی کی جس بہن کے بارے میں تو بات کر رہا تھا کہ وہ بھی ناول پڑھتی ہے. اس کا انداز تفتیشی تھا. قیان کا دل چاہا وہ 2 لفظ لعنت مزید اس پر بھیج کر فون بند کر دے. اس کے بارے میں مجھے نہیں پتہ، لیکن میری والی تو پڑھتی ہے. اس نے اس کے مسئلے کو ایک طرف رکھتے ہوئے اسے اپنے مسئلے کی طرف لگانے کی کوشش کی تھی. یار دیکھ کر اپنا میرا بیاہ کرنا. میں نے ناول پڑھنے والی لڑکی تو میں نے شادی نہیں کرنی. ان کی سوچیں آسمان کو چھوتی ہیں. وہ خود بھی پریشانی سے بیٹھ گیا. باقی کو گولی مار، ایک خواہش تو پوری ہو ہی جائے گی نا تیری، ہو ہی جائے گی نا ان کی. قیان ہنستے ہوئے بولا تو اس کی بات سمجھ کے سعدان بھی مسکرا دیا. ہاں، ایک خواہش پوری ہو ہی جائے گی، اور میری والی کی باقی بھی ساری ہوں گی. میں تیری طرح رومانٹک نہیں ہوں، ساری لسٹ پوری کروں گا. کیا بات ہے بیٹا، اب بھی یہ بات تیرے اور میرے درمیان ہے، اور تیرے خواب آسمانوں کو چھو رہے ہیں. ذرا سوچ، اگر لڑکی نے تیری شکل پر لعنت بھیج دی، تجھ پر بھی لاکھ دی لعنت بھیج کر انکار کر دی تو کیا کر لے گا. قیان نے اس کی سوچوں کو بریک لگانے کے لیے اسے ڈرانا چاہا تھا. یار کیا کر رہا ہے، ابھی تو شادی کے سہانے خواب دیکھیں. اب مجھے یہ سب سوچنے کی ضرورت نہیں ہے. تو جا کر تو بھابھی کو منا، ان کو لڑکی والے ٹاپک سے ہٹا کر نا کسی اور چیز میں ڈال دے. بہانے بنانے میں تو ویسے بھی ماہر ہے. کہہ دینا کہ لڑکی تیری بہن اور تو اس کے لیے جوڑی دلوا رہا تھا. جو کہانی تو نے پہلے مجھے سنانے کے لیے کہا تھا نا، اس کے بعد وہ ان ساری کہانی پر یقین نہیں کرے گی. تو سو جا، میں خود ہی اپنی بیوی کو بتا دوں گا کچھ نہ کچھ. تیرا مزید کوئی آئیڈیا میں نہیں لینا چاہتا. فون بند کرتے ہوئے گاڑی ایک طرف لگاتا بندے کی طرف بڑھا تھا، لیکن شاید آج اس کی قسمت بالکل بھی ٹھیک نہیں تھی. سامنے بابا جان بیٹھے شاید اسی کے منتظر تھے. او برخوردن، مجھے تم سے کچھ بات کرنی ہے، آؤ. اسے دیکھتے ہوئے انہوں نے اس کے سامنے والی کرسی پر بیٹھنے کا اشارہ کیا. بابا میں فریش ہو کر آتا ہوں، پھر آپ کی بات سنتا ہوں. اس نے بہانہ بنانا پتہ نہیں آج وہ اس کو کون سی بات پر کلاس لینے کا ارادہ رکھتے تھے. حالانکہ ان سے چھپا وہ کچھ بھی نہیں تھا. اس کی زندگی کے ایک ایک لمحے سے وہ بہت اچھے طریقے سے واقف تھے، لیکن پھر بھی اسے ڈانٹنا اپنا فرض سمجھتے تھے.
فریش بھی ہو جاؤ گے تم، پہلے میری بات سنو۔ بابا اس کی بات ماننے کو کوئی ارادہ نہیں رکھتے تھے، اس لیے سے کھوٹتے ہوئے بولے تو نہ چاہتے ہوئے بھی سر جھکا گیا، جبکہ بابا اپنی بات ختم کرنے کی وجہ سے کمرے میں آنے کا اشارہ کر چکے تھے، اس لیے ایک نظر اپنی ماں کی طرف دیکھا، اسے تو امید کر ہی سکتا تھا کہ وہ اسے بچائیں گی۔ میں نے بہت بار کہا ان سے کہ اب سو جائیں، بچے اپنی مرضی سے گھر واپس آئیں گے، لیکن نہیں، تمہیں بھی تو جلدی آنے کی جلدی تھی نا، اب دیکھ لو کیا کہتے ہیں۔ وہی پرانی باتیں ہوں گی، کون سا تمہارے بابا کے پاس کوئی نیا ٹاپک ہے تمہیں ڈانٹنے کے لیے؟ ماما نے اپنا آپ بچاتے ہوئے اس سے کہا تھا۔ ماما پھر بنا اسے کچھ بھی بولے اپنے کمرے کی طرف چلیں گی، یقیناً آج ماما کی بھی کوئی بات نہیں مانی تھی۔ کیا یار، مہینے میں ایک دفعہ ایسی کلاس لگنے کی ضروری ہوتی ہے؟ ماں کو سوچنا چاہیے کہ میں ایک شادی شدہ انسان ہوں۔ خود کو تیار کرتا بابا کی اسٹڈی روم میں داخل ہوا تھا، جہاں وہ کرسی پہ بیٹھے، یقیناً اس کا انتظار کرتے ہوئے خاموشی سے جا کر سامنے والی کرسی پہ بیٹھ گیا، اب اسے صرف سننا تھا۔ دیکھو قیان، میں تمہارا باپ ہوں، میں تمہارے سارے مسئلے سمجھتا ہوں، میں نے تمہیں پہلے بھی ان چیزوں میں پڑھنے سے منع کیا تھا، لیکن اس وقت تم نے میری بات نہیں مانی، تم پر تو جنون سوار تھا، اور اب بھی تم وہی حساب ہے۔ دیکھو میں سمجھ سکتا ہوں یہ سب تمہارے لیے ضروری ہے، لیکن ان سب میں تم اس کو کیوں نظر انداز کرو؟ وہ تمہاری وجہ سے اس گھر میں ہے، لیکن تمہارے لیے اس گھر میں ہے، بلکہ تمہارے لیے اس گھر میں ہے۔ کتنی بجھی بجھی رہتی ہے وہ، سارا دن اداس سے ادھر ادھر گھومتے رہتی ہے۔ کون سی لڑکی کی شادی کے اولین دن اس طرح سے گزرتے ہیں؟ تمہارا کام، تمہارا جنون میں یہ سمجھ سکتا ہوں، لیکن اس معصوم کا کیا قصور ہے؟ وہ اسے سمجھانے والے انداز میں بولے تھے، جبکہ وہ سر جھکے خاموشی سے انہیں سن رہا تھا۔ ان کے کسی سوال کا جواب اس کے پاس نہیں تھا۔ بابا، میں نے اس لیے کہا تھا کہ مجھے تھوڑا سا وقت چاہیے، لیکن اس وقت آپ نے شادی کی جلدی میں چاہ دی، اور پھر آپ نے میری مرضی پوچھی تو میں نے جسے پسند کرتا میں نے اسی کا نام لینا تھا، لیکن آپ تو ہتھیلی پر سرسوں جمائے بیٹھے تھے، اسی وقت شادی کے چکر میں پڑ گئے۔ میں بھی شادی کے لیے تیار ہی نہیں تھا، مجھے لگا آپ نکاح پر بات ختم کر دیں گے، لیکن آپ تو اسے رخصت کر کے گھر میں لے آئے۔ میں جتنا ہو سکے اس رشتے کو نبھانے کی کوشش کر رہا ہوں، لیکن یہ آپ بھی جانتے ہیں، میں بھی فی الحال میری زندگی کا مقصد کچھ اور ہے۔ آپ کو لگ رہا ہے میں اسے نظر انداز کروں، لیکن حقیقت تو یہ ہے کہ کوئی بھی انسان اپنی محبت کو اگنور نہیں کر سکتا۔ وہ لڑکی میرا سکون ہے، اس کو دیکھے بنا مجھے ایک لمحے کو سکون نہیں آتا، لیکن میری مجبوری بھی تو دیکھیں، اس وقت میں بہت بڑے مسائل کا شکار ہوں، اور اپنا فرض چھوڑ کر میں اپنی بیوی کے گھٹنوں سے لگ کر تو نہیں بیٹھ سکتا نا۔ میں کہہ تو رہا ہوں کہ بس ایک بار میرا کام ختم ہو جانے دیجیے، اس کے بعد آپ جو کہیں گے ویسے ہی ہوگا۔ میں نے سمجھانے کی کوشش کر رہا تھا۔ اگر ایسی بات ہے تو تم بلیل کو سب سچ بتا دو، پھر تو وہ تمہارے مسئلے کو سمجھ جائے گی، اور پھر تمہارے کسی بھی سلوک سے اسے برا نہیں لگے گا، اور نہ ہی اس کے چہرے سے بیزاری ہوگی۔ بابا جان، آپ جانتے ہیں ایسا ممکن نہیں ہے، یہ ہمارے رولز کے خلاف ہے۔ اگر کاغذات پر آپ کے سائن نہ چاہیے ہوتے تو شاید یہ بات میری فیملی میں بھی نہ آتی۔ میں شرارت سے سر جھکا کر بولا تو بابا نے اسے گھور کر دیکھا تھا، مطلب کوئی انہیں بھی اپنے اس راز میں شامل کرنے کا پہلے کوئی ارادہ نہیں رکھتا تھا، یہ تو مجبوری تھی کہ اس کے رجسٹریشن میں اس کے والد کے سائن درکار تھے، ورنہ شاید وہ بھی اپنے بیٹے سے وقت نہ ملنے پر شکوہ کر رہے ہوتے۔ ٹھیک ہے، تو جو دل میں آئے وہ کرو، لیکن میں اپنی بہو کی آنکھوں میں اداسی نہ دیکھوں۔ تم اس کے شوہر ہو، تمہارے نام پر اس کے چہرے پر ہزار طرح کے رنگ آنے چاہیے، نہ کہ تمہاری بے اتنائی کی داستان۔ وہ بات ختم کرتے وہ بولے، جبکہ وہ تو موقع کی تلاش میں تھا کہ وہ یہاں سے نکل کر اپنے کمرے میں جائے۔ ٹھیک ہے بابا، سے صبح ملاقات ہوگی، گڈ نائٹ، اپنا خیال رکھیے گا، وہ کہہ کر کمرے سے باہر نکل گئے، جبکہ وہ بھی خاموشی سے اٹھ کر اپنے کمرے کی طرف چلے گئے۔ اس کی اتنی دیر کا سمجھانے کا کوئی فائدہ نہیں ہوا تھا، وہ بھی اپنی بات پر قائم تھا۔ وہ کمرے میں آیا تو نہ صرف وہ چینج کر چکی تھی، بلکہ بیڈ پر لیٹی خواب خرگوش کے مزے لوٹ رہی تھی۔ ارے یہ کیا، تم آتے ہی سو گئی؟ اٹھو، مجھے تم سے بات کرنی ہے۔ وہ اس کے ساتھ بیڈ پر بیٹھتے ہوئے اس کا کندھا ہلا رہا تھا۔ قیان پلیز، مجھے سونا ہے، چادر سر پر تانتے ہوئے بیزاری سے بولی۔ وہ اب تک اس سے خفا تھی، لیکن اس کی ناراضگی دور کرنے کے لیے کچھ نہیں کر پا رہا تھا۔ وہ کافی دیر سے یوں ہی دیکھتا رہا، پھر اٹھ کر فریش ہونے چلا گیا۔ فریش ہو کر باہر نکلا تو اب بھی یوں ہی لیٹی ہوئی تھی، اسے پتہ تھا وہ صرف سونے کا ڈرامہ کر رہی ہے تاکہ قیان سے کوئی بات نہ کر سکے، لیکن اس طرح سے زندگی تو نہیں کٹ سکتی تھی۔ پتہ نہیں وہ اپنے دماغ میں کیا کیا سوچ رہی تھی۔ ایک تو صبح جس حال میں وہ جویلری شاپ میں اس لڑکی کے ساتھ اسے دیکھ چکی تھی، وہی اس کے لیے ایک بہت بڑا جھٹکا تھا۔ ابھی قیان نے سعدان کے کہنے پر جو الٹی سیدھی دلیل اسے دی تھی، وہ بھی اس کے لیے ناقابل قبول تھی۔ ایک لڑکی کو دھوکہ دے کر اپنے پیار کے جال میں پھنسانا یقیناً اس کے جذبات کے ساتھ کھیلنا ہی تھا، لیکن یہ تو سعدان کا پلان تھا جو وہ لیل کو پرسکون کرنے کے لیے دے چکا تھا۔ لیکن اسے جان کے خوشی ہوئی کہ وہ لیل ان عورتوں میں سے نہیں ہے جو اپنی بہتری کے لیے کسی دوسری عورت کے دل کو برباد کر دے، لیکن اسے کچھ نہ کچھ تو سوچنا ہی تھا۔ اسے اپنا اور اپنی بیوی کا رشتہ بے حد عزیز تھا، وہ اس مسئلے کو زیادہ لٹکا نہیں سکتا تھا۔ وہ خاموشی سے اس کے ساتھ لیٹتے ہوئے اسے ایک ہی جھٹکے میں اپنے قریب کرتا اپنی باہوں میں قید کر چکا تھا۔ اس کی گردن میں مودی شاید ہی یقیناً وہ سکون کی تلاش میں تھی جسے یہیں پر میسر تھا۔ صبح اس کی آنکھ کھلی تو اپنی الماری سے ساری جویلری نکال کر بیڈ پر رکھ رہی تھی۔ وہ اٹھ کر بیٹھا اور بیڈ کے ساتھ ٹیک لگا کے اسے ملاحظہ کرنے لگا۔ وہ اپنے کام میں مصروف تھی، اور پھر جب وہ اس کام سے فارغ ہوئی تو اس سب کچھ اٹھا کر اس کے سامنے رکھ دیا۔ یہ سب کچھ کیا ہے ڈارلنگ؟ وہ جویلری کے کافی سارے باکس دیکھتے ہوئے اس سے پوچھنے لگا۔ جو ساری چیزیں اس کے سامنے کیوں رکھ رہی تھی قیان کو سمجھنا ہے۔ یہ میری ساری جویلری ہے جو آپ کے والدین نے دی اور جو میرے والدین نے دی، وہ جو بھی جتنا بھی کچھ ہے اپنے بزنس پر لگا دیں، لیکن خوددارہ کسی لڑکی کے دل کے ساتھ نہ کھیلیں۔ آپ کو نہیں کرنا، نہ اپنے بابا کے ساتھ کام مت کریں۔ باقی قرض لے لیں، کسی دوست سے ادھار پکڑیں، لیکن کسی لڑکی کے جذبات کے ساتھ کھیلنے کے بارے میں سوچے گا بھی نہیں۔ وہ اسے دیکھتے ہوئے بول رہی تھی، جبکہ قیان تو اچھا خاصا پریشان ہو گیا۔ وہ چند دن کی دلہن اپنا سب کچھ اسے دینے کے لیے تیار تھی، صرف اس سوچ کے ساتھ وہ کسی معصوم کے دل کے ساتھ کھلواڑ کر رہا ہے۔ اس وقت اسے اپنی معصوم سی بیوی پر بہت پیار ہے، لیکن مجبوری یہ تھی وہ اسے کچھ بھی نہیں بتا سکتا تھا۔
آئی لو یو سو مچ میری جان. میں اس کے دونوں ہاتھ تھامے سے اپنی جانب کھینچ چکا تھا. اسے اپنے سینے میں چھپاتے ہوئے شدت سے بولا، جبکہ اس کے قریب آتے ہوئے اس کے سینے پر اپنا سر رکھ کر اس کے گرد اپنی باہوں کا نازک سا حصار کھینچ چکی تھی. قیان، کسی کا دل نہیں توڑے گا. اللہ پاک ناراض ہوتا ہے. یہ اللہ کے ناپسندیدہ کاموں میں سے ایک ہے. پلیز آپ کسی کے ساتھ ایسا مت کیجیے گا. وہ اسے بول رہی تھی. میری جان، میں کچھ نہیں کروں گا. تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. سب کچھ بالکل ٹھیک ہے. میں ہر چیز سنبھال لوں گا. میں کچھ بھی ایسا نہیں کروں گا جس سے لے کر تمہیں شرمندگی ہو، بلکہ کل کو میری بیوی کہلاتے ہوئے تمہیں خود پر فخر محسوس ہوگا. اور مجھے سب کچھ بالکل بھی نہیں چاہیے. اگر مجھے اپنے بزنس میں پیسہ لگانا ہوا نا تو اس کا انتظام میں خود کر لوں گا. تمہیں کچھ بھی دینے کی ضرورت نہیں. یہ تمہارے ماں باپ کا پیار ہے اور میرے ماں باپ کا بھی، اس لیے دوبارہ ایسا سوچنا بھی مت. اٹھاؤ یہ سارے باکس اندر الماری میں رکھو. کین بہت پیار سے اسے دیکھتے ہوئے بولنے لگا. وہ اسے منانا چاہتی تھی لیکن وہ جانتی تھی وہ نہیں مانے گا. وہ خاموشی سے اس کے قریب سے سارے باکس اٹھا کر واپس الماری میں بند کر چکی تھی. ویسے ساری جولی میرے کام کی نہیں ہے. آپ کو تو پتہ ہے میں زیادہ پہنتی نہیں ہوں. اس نے ایک اور کوشش کی اسے منانے کی، لیکن اس کے کھولنے پر وہ سارا سامان الماری میں رکھ کر کمرے سے نکل گئی. قیان شام کو گھر واپس آیا تو اس کے ہاتھ میں ایک بہت بڑا بیگ تھا. پتہ نہیں اس میں کیا تھا. اس نے بھی سوال نہ کیا، جبکہ وہ اپنا بیگ الماری میں رکھتے ہوئے خود اپنے کاموں میں مصروف ہو گیا. اس وقت وہ بالکل ریلیکس تھا. چہرے پہ کوئی پریشانی نہیں تھی، بلکہ وہ آنکھوں میں سے باہر چلنے کا اشارہ بھی کر چکا تھا، جس پر وہ بھی کندھے اچکا کے اس طرح اشاروں میں اس کی شام کی ڈیٹ فکس ہو گئی تھی. تھوڑی دیر کے بعد باہر چلا گیا، لیکن جانے سے پہلے سے تیار ہونے کا آرڈر دے گیا تھا. آج وہ اپنے کام کے لیے بھی بہت کم وقت کے لیے گیا تھا. ماما یہ سوچ کر خوش ہوگی کہ اسے وقت دے رہا، لیکن جبکہ اس کی بات کی خوشی تو اسے بھی تھی. اس نے سوچا کہ کیوں نہ آج وہ قیان کی پسند کے کپڑے پہنے، کیونکہ ابھی تک وہ وہی کپڑے پہن رہی تھی جو اس کی بری میں آئے تھے. اور جو سسرال کی طرف سے ملے تھے وہ ابھی تک اس نے الماری میں سنبھال کر رکھے ہوئے تھے. پہننے کی ہرگز کوشش نہیں کی تھی. آج اس نے ان میں سے کوئی سوٹ نکالنے کا فیصلہ کیا تو الماری میں اس کا بیگ بھی نظر آیا. وہ یہ کیوں لے کر آیا تھا؟ اس میں کیا ہو سکتا تھا؟ اسے اندازہ نہ تھا. وہ اس بیگ کو چھپا کر یہاں اندر الماری میں رکھ رہا تھا. نہ جانے اس میں کیا تھا. کچھ سوچتے ہوئے اس نے وہ بیگ اٹھا کر باہر رکھا اور بیڈ پر رکھ کر اسے کھولنے لگی تو اگلے لمحے کھل کر اس کے سامنے آ گیا. لیکن اس میں موجود بے شمار نوٹوں کو دیکھ کر اچھی خاصی بوکھلا گئی. اتنے سارے پیسے وہ کہاں لے کر آیا تھا؟ دیکھنے میں تو 50 لاکھ سے زیادہ کی رقم لگ رہی تھی. 10-20 ہزار روپے کی کتنی گڈیاں اس کے سامنے پڑی تھی، جبکہ ان کے بیچ موجود وہ سفید رنگ کا کاغذ. اس نے پیسوں سے دھیان ہٹاتے ہوئے سفید رنگ کے کاغذ کو اٹھا کر کھولا. یہ رہی مال کی قیمت، اور مال پہنچ جانا چاہیے. یہ قیمت شاید اس کے بزنس میں پروفٹ کی تھی یا پھر کسی مال کی قیمت تھی. شاید وہ امپورٹ ایکسپورٹ کا بزنس کر رہا تھا، لیکن اس طرح کے بزنس کے بارے میں کہ اسے کچھ بھی نہیں بتایا تھا. وہ تو کنسٹرکشن کا کام کرتا تھا. تو پھر یہ کون سے مال کی قیمت تھی؟ وہ کافی کنفیوز ہو گئی تھی. لیکن فی الحال اس کا تیار ہونا ضروری تھا. قیان کبھی بھی واپس آتا ہوگا سوچ کر اس نے بیگ بند کیا اور واپس اسی جگہ پر رکھ دیا جہاں قیان رکھ کر گیا تھا، اور اپنی تیاری مکمل کرنے لگی. جانے من آج تو قیامت لگ رہی. وہ دروازہ کھولتے ہوئے اس کی طرف جھک کر بولا. میں پیدا ہی قیامت ہوئی تھی. وہ منہ بنا کر بولی، جبکہ اس کی بات سن کر قیان خوشگوار حیرت سے دیکھنے لگا. اسے اس طرح کے جواب کی توقع نہیں تھی. اچھا خیر، اس وقت میں نے اس نظر سے نہیں دیکھا تھا. تم بہت چھوٹی تھی نا. وہ اپنی مسکراہٹ دبا کر بولا، پھر وہ لیل کے گھوٹنے پر کہکا لگا کر ہنسا تھا. ویسے سچ میں یار، تم پر میری نیت ہمیشہ سے خراب ہے. لیکن تمہاری اداؤں نے بیڑا غرق کر دیا. میرا گزارا نہیں تمہارے بنا. اس کے لہجے میں شدتوں کی آنچ تھی. وہ نظر جھکا کے قیان کتنی دیر تک مبہوت ہو کر اس کو دیکھتا رہا. ہمیں چلنا ہے یا یہیں پر ہماری ڈیٹ ہوگی؟ گاڑی میں گھر کے باہر وہ اسے اپنی پوزیشن کا احساس دلاتے ہوئے بولی. ڈارلنگ، ڈیٹ کو چھوڑو، ہم اس نائٹ کو اسپیشل بنا دیں. باہر چلنے کی بجائے روم میں چلتے ہیں. وہ اس کا بازو کھینچ کر اسے اپنے قریب کرتے ہوئے بولا. جی نہیں، میرا آئس کریم کھانے کو دل کرا. جلدی چلیں، میں مزید وقت نہیں برباد کرنا چاہتی ہوں. اسے گھسیٹتے ہوئے اپنا ہاتھ چھڑا چکی تھی. یس، انسان وقت تو بالکل برباد نہیں کرنا چاہیے. جلدی جائیں گے تو جلدی واپس آئیں گے نا. وہ گاڑی اسٹارٹ کرتے ہوئے رومانوی انداز میں بولا. آپ اتنے بے شرم ہوں گے، مجھے کبھی اندازہ نہیں تھا آپ ایسے ثابت ہوں گے. تو بتاؤ، تم نے کیا اندازہ لگایا تھا میرے بارے میں کہ میں کیسے ثابت ہوں گا؟ وہ دلچسپی سے سوال جواب کرنے لگا، جبکہ وہ صرف مسکرا دی. وہ اسے نہیں بتا سکتی تھی کہ شادی سے پہلے وہ اسے ایک ان رومانٹک اور بہت ہی بورنگ قسم کا انسان سمجھتی تھی. یہ کیا سوچ کر خود ہی مزے لے رہی ہو؟ مجھے بھی تو بتاؤ. اس کے مسکرانے پر متجسس ہوا تھا اپنے بارے میں اس کو سوچ جاننے کے لیے. مجھے آپ کو کچھ بھی نہیں بتانا. جلدی سے گاڑی چلائیں. فضول میں میرے ساتھ فری ہونے کی ضرورت نہیں ہے. اس کا دھیان ڈرائیونگ کی طرف لگاتے ہوئے چہرہ پھیر کے، جبکہ وہ بھی مسکراتے ہوئے اپنی ڈرائیونگ کی طرف توجہ دینے لگا. یہ شام بھی بہت خوبصورت تھی. اس کے ساتھ ایک شاندار ڈنر کرنے کے بعد اب بھی سمندر پر آئے تھے. سمندر کی ٹھنڈی ٹھنڈی لہروں کو اپنے پاؤں تلے محسوس کر کے بہت خوش تھی. آج وہ آسمانوں میں اڑی تھی. قیان نے اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں تھام رکھا تھا، جبکہ وہ اس کے 2-3 دفعہ واپس چلنے کے کہنے پر بھی جانے کو تیار نہ تھی. وہ بس تھوڑی دیر اور کہہ کر اس کے ساتھ یہ وقت اور یادگار بنا رہی تھی. ڈارلنگ، میرے خیال میں ہم یہاں وقت پر بات کریں. اس سے زیادہ خوبصورت وقت میں تمہیں دے سکتا ہوں. گھر چلو، میں تمہیں باہوں میں بھر کر اس سے بھی زیادہ خوبصورت دنیا میں لے جاؤں گا. وہ اس کے کندھے پر اپنا ہاتھ پھیلاتے اسے اپنے قریب کرتے بولا. نہیں، ابھی مجھے یہاں سے کہیں نہیں جانا. ویسے بھی تو ابھی ہم گھر نہیں جا رہے. آپ نے مجھے آئس کریم کھلانے کا وعدہ کیا ہوا ہے. وہ اسے یاد دلاتے ہوئے بولی. تو جان، میں کہہ تو رہا ہوں کہ چلو چل کر آئس کریم کھاتے پھر گھر چلتے. اتنی خوبصورت موسم کو برباد نہیں کرنا چاہیے.
وہ ایک جھٹکے سے اسے گھما کر اپنے قریب کرتے ہوئے دل فریب انداز میں بولا، جی نہیں، مجھے نہیں جانا آپ کے ساتھ، سب پتہ ہے مجھے آپ مجھے گھر کیوں لے کر جانا چاہتے ہیں۔ آپ بس میرے ساتھ فری ہونے کی کوشش کرتے ہو، میں اس موسم کو انجوائے کرنا چاہتی ہوں۔ جان واپس آ جائیں گے انجوائے کرنے کے لیے، ساری زندگی پڑی ہے۔ وہ اس کا ہاتھ تھام کے اسے گاڑی کی طرف لے جانے لگا، جبکہ وہ لیل جو مزید اسے تنگ کرنے کا ارادہ رکھتی تھی مسکراتے ہوئے اس کے ساتھ ہی قدم اٹھانے لگی، اور اپنے وعدے کے مطابق اس نے راستے سے آئس کریم پارلر کے سامنے گاڑی روک دی تھی، اور آئس کریم کھاتے ہوئے بھی اسے گھر چلنے کی جلدی تھی۔ وہ اس کے ساتھ اس حسین شام کو اور ذرا حسین بنا لینا چاہتا تھا، جو وہ اس سے ان پیسوں کے بارے میں پوچھنے کا ارادہ رکھتی تھی۔ اس کی سنگت میں سب کچھ بھلا چکی تھی، اس وقت اسے بس یہ پتہ تھا کہ کایان کا یہ وقت صرف اس کے نام ہے۔ وہ پوری طرح اس کی طرف متوجہ تھی، جو آج صرف اسی پر دھیان دے رہا تھا۔ اس کی والہانہ نظروں میں اپنے لیے بے تحاشا محبت میں دیکھ کر خود کو بہت خوش قسمت تصور کر رہی تھی۔ شادی کے بعد یہ وہ پہلی شام تھی جس میں بہت خوش تھی۔ اسے یہ جان کر سب سے زیادہ خوشی ہوئی تھی کہ وہ کسی لڑکی کو دھوکہ نہیں دے گا، کسی کو اپنی محبت کے جال میں نہیں پھنسائے گا۔ اس کے کہنے پر اس نے وعدہ کیا تھا کہ اس کے لیے یہی بہت بڑی بات تھی۔ صبح اس کی آنکھ کھلی تو وہ اس سے پہلے جا کر نہانے کے لیے جا چکا تھا، جبکہ باہر اس کا فون بج رہا تھا۔ شاید اس کے فون بجنے کی آواز سے اٹھ کی تھی، اس نے ہاتھ بڑھا کر اس کا فون اٹھایا تو اوپر صرف نمبر ہی جگمگا رہا تھا، وہ نمبر سیو نہیں تھا۔ شاید اسے سمجھ نہیں آئی اسے اٹھا لینا چاہیے یا پھر اس کے آنے کا انتظار کرنا چاہیے۔ اس نے فون واپس رکھتے دوبارہ سے آنکھیں موند لی۔ اسے سمجھ نہ آئی اتنی صبح کیوں جاگ کے ابھی تک فجر کی اذان تک نہیں ہوئی تھی، اور پھر اتنی صبح کوئی اسے فون کر رہا تھا۔ 2-3 بار اس نے سونے کی کوشش کی لیکن فون نے ایسا ہونے نہیں دیا۔ آخر تنگ آ کر اس نے فون اٹینڈ کر کے کان سے لگایا تھا، لیکن وہ بولی کچھ بھی نہیں۔ کایان، پیسے تمہارے پاس پہنچ چکے ہیں نا؟ اب جلد سے جلد ہمیں ہمارا مال چاہیے۔ دیکھو پولیس کی نظروں میں کچھ بھی نہیں آنا چاہیے، اس دن بھی ہم پھنستے پھنستے بچیں۔ خیر پولیس کو ہم ویسے بھی ہینڈل کر ہی لیں گے، لیکن میرے سننے میں آیا کہ ہمارے اس کام کے بارے میں کہیں نہ کہیں بھنک آرمی والوں کو لگ گئی ہے، اور وہ بھی ان سب چیزوں میں حصہ لینا ہی لگے۔ اس وقت اگر کسی کو کسی پر شک نہیں ہوگا تو وہ صرف اور صرف تم ہو، کیونکہ تم ان سب چیزوں سے بہت الگ ہو، تم اپنا الگ سے کام کر رہے ہو۔ کوئی تم پر اس معاملے میں شک نہیں کرے گا، اور ہم نہیں چاہتے کہ ہم دوبارہ سے کسی بھی طرح کے کوئی نقصان اٹھائیں گے۔ ہم پہلے بھی بہت نقصان اٹھا چکے ہیں، پہلے بہت سے سیکرٹ ایجنٹ ہمارے پیچھے لگے ہوئے تھے۔ ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ ہم جانتے تک نہیں تھے وہ کون ہے، اور ہمیں بہت محتاط ہو کر کام کرنا پڑے گا۔ وہ کم آواز میں بولے جا رہا تھا، جبکہ وہ لیلی سے سن رہی تھی۔ اس کی باتوں پر یقین نہ آیا۔ اس کا شوہر یہ سارے پیسے کہاں سے لائے تھے، اسے سمجھنے میں زیادہ وقت نہ لگا۔ اسے اب سمجھ آیا تھا کہ وہ اتنے زیادہ پیسے کیسے دے سکتا ہے۔ مطلب وہ غلط کام کر رہا تھا، ایسا کام جو صرف اس کے لیے نہیں بلکہ اس کے لیے ملک کے لیے بھی غلط تھا۔ وہ اپنے ملک کے ساتھ غداری کر رہا تھا۔ دوسری طرف آدمی اب بھی کچھ بول رہا تھا، لیکن اب مزید سننے کی ہمت اس میں باقی نہ تھی۔ وہ فون بند کرتے ہوئے کال ہسٹری کاٹ کر واپس بیڈ پر لیٹ گئی۔ وہ ابھی تک یقین نہیں کر پا رہی تھی کہ کایان اس طرح کے کاموں میں ملوث ہو سکتا ہے۔ جتنا وہ سوچ رہی تھی اتنا زیادہ الجھ رہی تھی۔ اس نے اپنی آنکھیں بند کرتے ان سب کو ایک برا خواب سمجھ کر بھول جانا چاہا، لیکن ایسا نہ ہو سکا۔ فون ایک بار پھر سے بجنے لگا، لیکن اس دفعہ اس نے اٹھایا نہیں۔ تھوڑی دیر کے بعد اسے واش روم کا دروازہ کھلنے کی آواز سنائی دی، اور پھر وہ اس کے قریب سے فون اٹھاتے ہوئے بالکنی کی طرف نکل گیا۔ اسے تھوڑی تھوڑی آواز سنائی دے رہی تھی، تم فکر مت کرو، میں نے کہا نا کام ہو جائے گا تو ہو جائے گا۔ ارے میرے ہاتھوں سے سامان پکڑے جانے کا کوئی چانس ہی نہیں ہے۔ میں کل ہی یہ پیسے وہاں پہنچا کر مال لے لوں گا، اور پھر شام تک تم لوگوں تک پہنچ بھی جائے گا، اور اپنا حصہ بھی پہلے نکال لوں گا۔ اور ایک بات اور، میں 50% نہیں لوں گا، یہ بات بھی یاد رکھنا۔ اس کام میں تم لوگوں سے کئی زیادہ میری جان کو خطرہ ہے۔ میں اپنی جان پر کھیل کر سب کچھ کروں تو یہ مت سوچنا 50% پر ٹل جاؤں گا۔ وہ بیڈ پر لیٹی بالکنی میں کھڑے کایان کی ایک ایک بات کو سن رہی تھی۔ حالانکہ اس کی آواز بہت کم آ رہی تھی، لیکن پھر بھی بہت سب کچھ آسانی سے سن سکتی تھی۔ اس کا شوہر سچ میں ان لوگوں کاموں میں لگا تھا۔ وہ اب تک یہ سوچی تھی، کچھ حد تک خود کو کمپوز کرنے کی کوشش کرتی کہ ہو سکتا ہے کوئی غلط کال آ گئی ہو، لیکن ایسا نہیں تھا، یہ سب کچھ سچ تھا۔ تم جاگ رہے ہو؟ اچھا، یہ میں نکلنے والا تو تمہیں جگائے بھی نہ۔ اچھا وجہ خود ہی جاگ گئی۔ وہ اس کے قریب آتے ہوئے کہنے لگا تو وہ اٹھ کر بیٹھ گئی۔ کہاں جانے والے ہیں آپ؟ وہ اسے گہری نظروں سے دیکھتے ہوئے پوچھنے لگی، جس پر اس نے مسکرا کر بالوں میں ہاتھ پھیرا۔ ڈارلنگ، کام کرنے جا رہا ہوں، کام کریں گے تو کھائیں گے نا۔ میرا مطلب ہے کھانے کے لیے تو بابا دے دیں گے، لیکن اگر ان کے بزنس میں ہاتھ نہیں بٹاؤں گا تو کچھ بھی نہیں ہاتھ آئے گا۔ اس لیے آگے پیچھے سے رقم کا انتظام کر رہا ہوں تاکہ اپنے بزنس میں لگا سکوں۔ کس طرح کا انتظام کریں آپ؟ وہ اس کی بات کاٹتے ہوئے بولی تھی۔ اس کے انداز میں کچھ عجیب سا محسوس کر کے کایان حیران ہوا، لیکن پھر مسکرا دیا۔ ڈارلنگ، بہت سارے طریقے، لیکن اس وقت جو طریقہ سب سے زیادہ آسان ہے اس سے انتظام کرنے کی کوشش کرو۔ تم اپنا خیال رکھنا۔ اور مس می، جس بات سے بوجھل لہجے میں بولتا ہے، اس کے لبوں پر چکا تھا، لیکن وہ چہرہ پیچھے ہٹاتے اس کے قریب سے اٹھ کر باتھ روم میں بند ہو گئی۔ اس کا انداز اسے لمحے میں بہت کچھ سمجھا گیا تھا، لیکن پھر نفی میں سر لاتا وہ باہر سے ہی بائے کرتے کہتا کمرے سے باہر نکل گیا۔ کدھر ہے؟ اسے سمجھ نہیں آتا وہ کیا کرے۔ سب کچھ جاننے کے بعد وہ کایان کا ایسا کام کیسے کرنے دے سکتی تھی۔ اسے یہ بھی نہیں پتا تھا کہ یہ بات اسے کسی کو بتانی چاہیے یا نہیں۔ اسے 2-3 دفعہ سوچا کہ کیوں نہ وہ ریتا کو بتا دے۔ اس کا ارادہ پہلے کایان کے بابا کو سب کچھ بتانے کا تھا، لیکن پھر یہ سوچ کر کہ وہ کایان کے بابا اپنے بیٹے کا بھلا ہی سوچیں گے، ہو سکتا ہے وہ اس معاملے میں خاموشی اختیار کر لیں، لیکن اپنے ملک کو اس طرح بربادی اور گمراہی کے راستے پر کسی طرح جانے نہیں دے سکتی تھی۔ اسے شروع سے نشہ کرنے والے لوگوں سے عجیب طرح کی چڑ تھی، بلکہ نفرت کہنا زیادہ بہتر ہے گا۔ اس کا شوہر ان کاموں میں لگا تھا، اس سے سب سے زیادہ افسوس اس بات کا ہو رہا تھا کہ آج کل نوجوان نسل اس نشے کی طرف متوجہ اور اپنا آپ برباد کری تھی، اور ان کو برباد کرنے میں کایان
کا بھی ہاتھ تھا، وہ اپنے شوہر کو ایسی گمراہیوں کے راستے پر جانے نہیں دے سکتی تھی۔ اس نے فیصلہ کر لیا تھا اس معاملے پر خاموش نہیں بیٹھے گی، لیکن فی الحال یہ بات اس کے سب کے سامنے لانے سے پہلے قیان سے کرنا چاہتی تھی۔ یہ بہترین آئیڈیا تھا، ہو سکتا ہے وہ اسے سمجھا سکے۔ اس سے بات کرتا تھا کہ تو کیا اس کی خاطر وہ یہ کام چھوڑ نہیں سکتا تھا؟ وہ اس سے محبت کرتا تھا تو کیا اس کی خاطر وہ کام چھوڑ نہیں سکتا تھا؟ اس نے سوچا تو اسے پیار سے سمجھائے کہ وہ یقیناً اس کی بات مان جائے گا۔ وہ صبح اس کے انتظار میں بیٹھ گئی، صبح سے لے کر شام تک اس کے دماغ میں عجیب طرح کی سوچیں آتی رہی اور جاتی رہی۔ وہ کبھی کسی ایک سوچ کو لے کر الجھ رہی تھی تو کبھی دوسری کو۔ اس کا ذہن بری طرح سے الجھا ہوا تھا۔ کیا بات ہے جانے من، سنا آپ نے کھانا نہیں کھایا؟ اس طرح سے بھوکی رہ کر کیا تم میرے پیار میں مثال قائم کرنا چاہتی ہو کہ تم نے میرے انتظار میں کھانا نہیں کھایا؟ لیکن میں نے تو صرف رات کے کھانے پہ انتظار کرنے کے لیے کہا تھا، دن کا کیوں نہیں کھایا؟ وہ اندر داخل ہوتا اپنی دھن میں بولے جا رہا تھا۔ صبح گھر سے نکلا تو اس سے کچھ خفا تھی، وہ اس کی ناراضگی کو سمجھ نہیں پایا۔ شام میں جب وہ گھر آیا تو ماما نے بتایا کہ اس نے صبح سے کچھ کھایا ہی نہیں۔ ماما نے کہا کہ انہوں نے 2-3 دفعہ اسے کچھ کھانے کے لیے کہا، لیکن وہ اپنے کمرے سے نکلنے کا نام ہی نہیں لے رہی، اس لیے تو سیدھا اپنے کمرے میں آیا تھا جہاں وہ خاموش بیٹھی تھی۔ قیان، اچھا وہ آپ آ گئے، مجھے آپ سے ضروری بات کرنی ہے۔ وہ اچانک اس کا بازو تھامتے ہوئے اسے اپنے ساتھ بٹھا چکی تھی۔ وہ بھی اس کے چہرے کی پریشانی دیکھ کر اسے سادی جگہ بنا گئی۔ ہاں میری جان، بتاؤ کیا بات کرنی ہے تمہیں مجھ سے، اور اتنی پریشان کیوں ہو رہی ہو؟ چہرے پر اتنی اداسی کیوں ہے؟ وہ اس کے چہرے پر ہاتھ پھیرتا بے حد محبت سے بہلاتے ہوئے پوچھنے لگا۔ آپ چھوڑ دیں، آپ نہیں کریں یہ سب کچھ، چھوڑ دیں آپ۔ وہ اپنی بات شروع کرتے ہوئے بولی۔ کیا چھوڑ دوں جان، بتاؤ تو صحیح، اس طرح آدھی ادھوری بات مجھے کہاں سمجھ میں آئے گی؟ اس کا چہرہ اپنے ہاتھوں کے پیالے میں لیتے ہوئے کہنے لگا، یہ غلط کام جو آپ نے الٹے سیدھے کام شروع کیا نا، یہ سب چھوڑ دیں، یہ غلط ہے، اس سے ہمارا ملک برباد ہوگا، ہماری نوجوان نسل برباد ہوگی۔ آپ پلیز ان سب چیزوں میں مت پڑیں قیان، انشاءاللہ اللہ پاک کوئی نہ کوئی وسیلہ بنا دے گا، لیکن خدا کے لیے آپ یہ مت کریں، اس سے ہمارا ملک برباد ہوگا، ہمارے اپنے وطن کی جڑیں کھوکھلی ہوں گی۔ خدا کے لیے قیان میری بات کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ یہ غلط ہے، بہت غلط ہے۔ وہ بولے جا رہی تھی جبکہ قیان صرف اس کے چہرے کو دیکھ رہا تھا۔ کیا بول رہی ہو تم؟ مجھے کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا۔ دیکھو تمہاری طبیعت خراب ہے، تمہیں آرام کرنا چاہیے۔ اس کے ماتھے پر ہاتھ رکھتے پہلے مسکرایا لیکن پھر پریشانی سے کہنے لگا، میں کیا بول رہی ہوں یہ آپ بہت اچھے طریقے سے جانتے ہیں، مجھے بیوقوف یا پاگل سمجھنے کی غلطی مت کریں۔ مجھے پتہ آپ کیا کرتے پھرے، ہمارے ملک میں ہر قسم کی ڈرگ اسمگل کر رہے ہیں، آپ اسمگلر بن گئے نا، آپ اپنے ملک کو برباد کر رہے ہیں۔ شرم نہیں آ رہی آپ کو یہ سب کچھ کرتے ہوئے؟ اور آپ مجھ سے پوچھ رہے کہ میں کیا کہہ رہی ہوں؟ خاموش ہو جاؤ، اتنی اونچی آواز میں کیوں بول رہی ہو؟ دماغ خراب ہو گیا تمہارا؟ وہ جلدی سے اٹھ کر دروازہ بند کرتا ہے، اس کے پاس واپس آ کر بیٹھا۔ اس کے لہجے میں غصہ صاف جھلک رہا تھا، لیکن چہرے پر پکڑے جانے کا کیا تھا؟ لیکن چہرے پر پکڑے جانے کی کوئی شرمندگی ڈھونڈنے سے بھی نہ ملی۔ کیوں آواز کیوں کم رکھوں؟ میں پوری دنیا کو بتاؤں گی اگر آپ نے یہ سب کچھ نہیں چھوڑا تو۔ یہ غلط ہے قیان، یہ بربادی ہے، ہم برباد ہو رہے ہیں، ہمارا ملک برباد ہو رہا ہے، اور آپ اس ملک کو برباد کرنے میں سب سے آگے۔ اگر آج کے بعد آپ نے سب کچھ کیا تو کیا کر لو گی تم تو سر پر چڑھتی جا رہی ہو۔ میں تم سے نرمی سے بات کروں تو تم میری نرمی کا ناجائز فائدہ اٹھا رہی ہو۔ ایک بات میری سمجھ میں نہیں آ رہی، آواز کم کرو اپنی۔ دیکھو میری بات کان کھول کر سننا، یہ بات اس کمرے سے باہر نہیں جانی چاہیے، اگر گئی نا تو کیا ہوگا تمہیں اندازہ بھی نہیں ہے۔ تمہیں کیا لگتا ہے یہ عام لوگ ہیں؟ نہیں، میں نے اس کو چھوڑنے کے بارے میں سوچا بھی نا تو اگلے دن بیوہ ہو جاؤ گی۔ قیان، اس کے اتنے سنگین الفاظ پر وہ تو دل تھام کر بیٹھ گئی، لیکن وہ رکا نہیں۔ میری بات سن لو واللہ، اس کام میں بہت پیسہ جو کہ میں لے چکا ہوں، مجھے اپنا کاروبار شروع کرنے کے لیے پیسوں کی ضرورت تھی، اور اب جب میرے سارے مسئلے حل ہو چکے تو تم بیچ میں فضول میں دیوار بن رہی ہو۔ تمہیں تو خوش ہونا چاہیے کہ کسی طرح سے تمہارا شوہر اپنا بزنس کرنے کے قابل بنا، لیکن تم یہاں مایوسی سے آنسو بہا رہی ہو۔ میری بات سنو، اس کام میں بہت فائدہ ہے اور میں یہ فائدہ دیکھ کر اس سب میں شامل ہوا۔ میں زیادہ عرصے تک یہ سب کچھ نہیں کروں گا، بس تقریباً 2-3 مہینے مزید، تاکہ میں اسٹیبلش ہو سکوں، اس کے بعد چھوڑ دوں گا، اور تب تک تم نے اپنا منہ بند رکھنا ہے۔ اگر مجھے تمہاری طرف سے کوئی بھی خبر ملی ہے تو میں بھول جاؤں گا کہ تم میری بیوی ہو۔ ان سب چیزوں کے چکر میں اپنا اور میرا دماغ خراب کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ کھانا کھاؤ، ماں بابا پریشان ہو رہے ہیں۔ اس کا ہاتھ تھامتے ہوئے اسے مزید کچھ بھی بولنے کا موقع دیے بنا باہر لے گیا۔ رات وہ پھر سے کہیں چلا گیا، اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا یہ سب کچھ کیا ہو رہا ہے اس کی زندگی میں، جو سوچ رہی تھی کہ وہ قیان کو پیار محبت سے سمجھا کے اس کام کے لیے منع کرے کہ ایسا نہ ہو سکا۔ قیان ان سب میں بہت آگے نکل چکا تھا، اب اس کی جان کو بھی خطرہ تھا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا وہ کیا کرے، اسے کسی بھی طرح اپنے شوہر کو ان چیزوں سے نکالنا تھا۔ وہ نہیں تھی مضبوط، وہ ایک کمزور سی لڑکی تھی جو خود غرض ہو کر اپنے شوہر کے بارے میں سوچ رہی تھی۔ وہ اتنی مضبوط نہیں تھی کہ پورے ملک کو بچا پاتی، لیکن اپنے شوہر کو گناہ کرنے سے روک سکتی تھی، اور ایسا کرنے کے لیے اس نے ندا سے مشورہ لینے کے بارے میں سوچا تھا۔ اس وقت وہ صرف اسے اپنی پریشانی شیئر کر سکتی تھی، شاید وہ اس کی مدد کر سکتی تھی۔ اسے صبح ہوتے گھر جانے کا فیصلہ کیا۔ یہ صبح تمہیں گھر چلے جانے کی اچانک کیا سوچی؟ آج تو تم دونوں ڈنر کرنے باہر جانے والے تھے نا؟ وہ صبح اٹھا تو اسے اپنے سامان پیک کرتے ہوئے دیکھا۔ اس کے پوچھنے پر اس نے بڑے آرام سے انداز میں کہا، کچھ دنوں کے لیے اپنے گھر جا رہی ہوں۔ وہ رات کو واپس کب آیا تھا اسے بالکل اندازہ نہیں تھا۔ وہ کافی دیر سے انتظار کرتی رہی، بلکہ 2 بجے تک تو وہ جاگ رہی تھی۔ اسے یاد تھا اس کے بعد اس کی کب آنکھ لگ گئی، اس سے بات کا اندازہ نہیں تھا۔ نہیں، مجھے گھر جانا ہے، ویسے بھی جب سے شادی میں گھر رہنے کے لیے نہیں گئی، وہ سرسری انداز میں جواب دیتی آئینے کے سامنے رکھ کر جا کر بال ٹھیک کرنے لگی۔ 19 سال سے انہیں کے ساتھ رہی ہوں، اب میرے پاس آئے تو میں 19 دن نہیں ہوئے، پھر تو میں انہیں لوگوں کی یاد ستانے لگی۔ وہ میرے ماں باپ، ویسے بھی اس وقت میں بہت زیادہ ڈسٹرب ہوں، میں آپ کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی۔ اس نے سچ بات کی تھی۔
ٹھہرا تو تم میرے ساتھ ہی جانے میں، لیکن اگر تم گھر جانا چاہتے تو مجھے اعتراض نہیں، لیکن ایک بات یاد رکھنا، کل رات جو بات ہم دونوں کے بیچ ہوئی ہے وہ ہم دونوں کے بیچ میں رہنی چاہیے، کسی تیسرے کو اس میں شامل کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ورنہ یاد رکھنا کہ اگر یہ بات کھلی تو سب سے پہلی گولی تمہارے شوہر کے سینے میں لگے گی۔ مجھے پہلے موت سے ڈر نہیں لگتا تھا، لیکن جب سے شادی ہوئی ہے نا، تم سے بچھڑنے سے ڈرنے لگا ہوں۔ تم میری زندگی کا سب سے حسین حاصل ہو جسے میں کھونا نہیں چاہتا، اس لیے مجھے خود سے دور کرنے کے بارے میں مت سوچنا، کیونکہ اگر میں تم سے دور ہوا تو دنیا سے دور ہو جاؤں گا۔ میں چھوڑ دوں یا ڈرائیور کے ساتھ جاؤ گی تم؟ وہ اسے سر دیکھتے ہوئے سرسی سے انداز میں بولا۔ ماما جا رہی ہے مجھے چھوڑنے کے لیے، وہ جواب دیتی سر جھکا کھڑی تھی، جبکہ وہ کندھے جھکا کر واش روم میں بند ہو گیا۔ اس کا فون بجنے لگا، وہ ایک نظر فون کو دیکھتی دروازے کی جانب بڑھنے لگی۔ قیان سے کوئی سوال نہیں کیا کہ اسے سب کچھ کیسے پتہ چلا، اسے ان چیزوں کے بارے میں پتہ کہاں سے چلا، شاید اسے اندازہ ہو گیا تھا کہ انہیں اس آدمی نے بتا دیا ہوگا کہ اس نے پہلے بھی فون کیا تھا۔ اس نے دوبارہ فون اٹھانے کی غلطی نہیں کی تھی، بلکہ اپنا سامان اٹھا کر وہ کمرے سے باہر نکل گئی اس کا انتظار کیے بنا۔ جی تو گائز یہاں پہ ہماری ایپیسوڈ اپنے اختتام کو پہنچی، کیسی لگی کہ اس رائے کا ضرور اظہار کیجیے گا، کمنٹ سیکشن کی طرف چلتے دین ویڈیو اینڈ کریں گے۔ سائرہ ریاض ویری رومانٹک ناول، پتہ نہیں ہیرو بار بار کہاں جاتا ہے، اٹس سسپینس، یہ تو ہے۔ انم کلثوم نائس اسٹوری، تھینک یو انم، تھینک یو سائرہ۔ مانو ایڈٹس باجی بہت بہت تھینکس، آسم ناول، ویلکم ڈیئر۔ یاسمین تبانی ویری نائس، تھینک یو یاسمین۔ سائم وحید وعلیکم السلام، الحمدللہ میں ٹھیک ہوں، آپ کیسی ہیں؟ یامین سبحان، یار میں نے نا کسی کی فرمائش پر ناول ریڈ کیا ہے اور آج میرا زندگی کا پہلا ناول آپ کی وائس میں، تھینک یو ویری مچ ڈیئر۔ پیر کامل بیسٹ ناول، جس نے یہ نہیں پڑھا اس نے کچھ بھی نہیں پڑھا۔ سیدہ فاطمہ نے دل بھیجا ہے۔ ابصار وائی ٹی ویری نائس، تھینک یو ابصار وائی ٹی۔ تو گائز یہاں پہ کمنٹ سیشن اپنے اختتام کو پہنچا، کیسے لگی کس طرح کا ضرور اظہار کیجیے گا، انشاءاللہ جلد ملیں گے نیو ایپیسوڈ کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھے، دعاؤں میں یاد رکھے، اللہ حافظ۔